السلام علیکم. میں ایک بزنس کے حوالے سے آپ کو ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. وہ میں نے ایک صاحب سے بات کی اور ان کو ایک میسج بھیجا تھا. تو وہ آپ کے سب بزنس مینس جو CCI کے ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے، یہ ان کی بہتری کے لیے ہے. اور اس کمپنی کا نام ایز اے ایگزامپل آپ جسٹ لسن کر کے اگنور کر دیں، اور اس کو آپ نے آگے فارورڈ نہیں کرنا ہے. آپ کے لیے جو میسج ہے اس میں، وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے بزنس مین کو، سب بزنس مینس کو بہتری کی طرف کیسے آنا ہے، اور ہم اپنے ملک کا اور اپنا اسپیشلی انڈسٹریل لوگ جو ہیں وہ اپنا آپ ویل سیٹلڈ اور مزید بہتر اور اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ یہ میری جو وائس میسج ہے اس کو آپ بہت انہماک سے سنیے گا. یہ آپ کے لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے ہے، بہتری کے لیے. شکریہ. السلام علیکم. آپ کی چیمبر آف کامرس کو بھی میں نے لکھا تھا کہ میرے پاس ایک بیسٹ آئیڈیا بھی ہے، اور مجھے اگر آپ اپنی انڈسٹریز میں آل جو فیکٹریز ہیں ان میں 1 by 1 وزٹ کروائیں تو میں آپ کا جو بزنس ہے اس کو اپ گریڈ کر سکتا ہوں، اور آپ کو ایڈوائزز بھی دے سکتا ہوں آپ کے بزنس کو اپ گریڈ کرنے کی، جو کہ آج سے 50 سال پہلے کے یا 30 سال پہلے کے اولڈ میتھڈ پر چل رہا ہے. کیونکہ جہاں دنیا دیگر انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ترقی کر گئی ہے، وہاں ہمارے جو بزنسز اولڈ میتھڈ پر چل رہے ہیں وہ ویری سلو ہو چکے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل ایک ملک نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے تو وہ آپ بھی وہی بنا رہے ہیں، تو 2 پروڈکٹس اگر سیم جگہ پہ رکھی جائیں گی ایک ہی شاپنگ مال میں، ایک ہی مارکیٹ میں، تو شیلف پہ وہ پروڈکٹ اٹھائی جائے گی جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس سے پرائس وائز بھی لیس ہوں گی، کوالٹی وائز بھی، اسٹینڈرڈ وائز بھی، اور آؤٹ لک کے حساب سے بھی جو بیسٹ نظر آئیں گی وہی ہوں گی، وہی اٹھائی جائے گی. کسٹمر کو جو چیز اٹریکٹ کرے گی پرائس وائز اینڈ آؤٹ لک وائز. سو آپ کا ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. تو آج کل ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی اور سائبر کا دور ہے. سو ڈیلے ان اینی کائنڈ آف بزنس گروتھ جو ہے وہ لانگ ٹائم نقصانات بھی دیتی ہے، اور ہم لوگ ترقی کرنے میں موو فارورڈ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. سو اس سب کے لیے میں نے آپ کی چیمبر آف کامرس کو بھی لکھا تھا، اور آپ کے چیمبر آف کامرس کے چیئرمین کو بھی نوٹیفائی کیا تھا ریٹن کہ اگر مجھے ایچ فیکٹری کا الگ وزٹ کروایا جائے تو میں آپ کے بزنسز کو بہتر بھی کر سکتا ہوں اور کوئی بیسٹ ایڈوائس بھی دے سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ فیکٹری ہو جس کے لیے میں وزٹ کروں اور اس کا بزنس کی گروتھ کے حوالے سے کوئی بات نہ کر سکوں، یا ان کو کوئی آئیڈیا نہ دے سکوں، یا کوئی آئیڈیا نہ آئے مجھے. لیکن یہ سب بزنسز کے بارے میں نہیں ہوگا، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے پاس جتنی بھی فیکٹریز ہیں ان میں ویلیو ایڈ کروں اور بہتری کروں، جس سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ سیل بھی انکریز ہوگی، آپ کے جو بزنس ہیں وہ اپ گریڈ ہونے سے اس کی مزید جو ہے بہتری بھی آئے گی، اور آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی مزید جگہ بنائیں گی. سو جب اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف تبھی آتی ہے کہ جب آپ کی سیل انکریز ہوتی ہے. تو بزنس مین ہمارے ملک میں نوٹس کر رہا ہوں کہ زیادہ تر میجورٹی لوگوں کی جو سوچ ہے وہ یہ بن گئی ہے کہ یار ہم گڈ چل رہے ہیں ویلتھ وائز، یا پھر جو بھی اپنی ایک فیکٹری ہے اس کی آمدن ٹھیک ہے اور ہمارا سیٹ اپ ٹھیک چل رہا ہے، بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور بس وہ ٹائم گزر رہا ہے، سب کچھ مینج ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از رن گڈ اور ارن گڈ. سو دے ڈونٹ کیئر. That is
یہ جو بزنس مین کی یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے، اور پھر فالس بلیمنگ اینڈ الیگیشنز اور مسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے. تو یا پھر بے ایمانی ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے آپ اس کی لائف میں ویلیو ایڈ نہ کریں، یا بائی پیمنٹ وائز یا اس کو مورائل یا جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے جس بھی کیٹیگری کے حوالے سے وہ آپ نہ کی جائے. تو یہ چیزیں ہمیں نوٹس کرنی چاہیے، اور ہمیں آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے ترقی کا جو سلسلہ رک گیا تھا ہمیں اس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر یونائٹڈ ہو کر کنٹری وائز اپنی آل انڈسٹریز کو بہتر کرنا ہوگا، تاکہ ہم 2500 فیکٹریز کی طرح مزید فیکٹریاں ہماری بن رہا ہوں. تو اس کا یہ سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے بزنسز کو بہتر کریں. جو چل رہا ہے ویری گڈ، ویری بیسٹ، لیکن جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو دور کر کے ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. تو اور ہمارے بزنس مین میں یہ سوچ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، اور ان کو آگاہی بھی دی جانی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، اور ان کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ براڈ مائنڈڈ ہو کے چلنا چاہیے. ابھی آپ کسی دوسرے ملک، ترقی یافتہ ملک میں دیکھ لیں، انہوں بڑے بڑے بزنس مین بنائے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے جی. تو کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی. ایک بندے نے آئیڈیا بنایا ہے، اس کا اپنا آئیڈیا ہے، اس نے اپنی انوویشن کی ہے، اس نے اپنا ڈیزائن بنایا ہے، اس کو اس کی پیمنٹ ہو جائے گی، اور یا اگر اس نے خود بھی کچھ بنا لیا ہے تو بھی ویل اینڈ گڈ. یہ تو اور اچھا ہے کہ وہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی پڑتی، اس کو وہ اپنا سارا سیٹ اپ خود بنا لیتا ہے. سو یہ تو ایک الگ پرسنل بزنس سے ریلیٹڈ بات آ گئی. لیکن جو دیگر لوگوں کے جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے ڈومیسٹکلی وہ کیسے انکریز ہو، آپ اپنے بزنسز کو اپ گریڈ کیسے کریں. جیسا کہ فار ایگزامپل آج سے 20 سال پہلے جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، کوئی بہتری نہیں ہوئی، کوئی اس میں اپ گریڈیشن نہیں ہوئی. جیسے کہ آپ کا بیٹ ہے، جیسے کہ سی اے کا بیٹ ہے، تو سی اے کے بیٹ میں آپ چیک کر لیں کہ مطلب کہ آپ کو اس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا چاہیے، مطلب ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ٹرکس ہیں وہ یوز کر کے، تاکہ اس میں مزید چارمنگنیس آئے اور یہ مزید بہتر طریقے سے آپ کو بھی فائدہ دے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سیل ہو. سو اس حوالے سے بھی میں جب 1-on-1 میٹنگ ہوگی تو ڈسکشن ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ گڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بس رک گئے ہیں آج سے 15 سال پہلے سے کہ 20 سال پہلے سے، کہ بالکل جو ہے نا یہ جو ہے جیسے ہے ویسے چل رہا ہے. اس طرح بہتری نہیں آئے گی، نہ امپرومنٹ ہوگی. تو امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مزید جو ہے بہتر طریقے سے، بہتر سوچ کے ساتھ بھی یونائٹڈ ہو کے چلنا چاہیے، جس سے ہم نہ صرف اپنے ایک فیکٹری کی بلکہ اپنے پوری جو ہے سی سی کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن کریں، بہتری کریں. اور جو جس بندے کا جو بنتا ہے سیٹ اپ پیمنٹ کے حوالے سے وہ اس کو لازمی کیا جانا چاہیے. اگر آپ کو بلینز کا فائدہ ہوگا تو فیو بلینز جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا اس کو اگر آپ دے دیں گے تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. اور اس سے اگر مزید بہتری ہوتی ہے تو مطلب کہ وہ بھی جو بھی آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ کرے گا وہ جب اپنا کوئی اور بزنس بنائے گا تو وہ مزید جو ہے بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گی باتیں، اور اس سے مزید بہتری آئے گی اور بزنس مین کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ہیوج پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پر وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ڈومیسٹکلی جو ہے نا وہ بیسٹ جابس کریٹ ہوتی ہیں، اور جابس کریٹ ہوتی ہیں اور وہ ارن کرتے ہیں. وہ ارن کر کے دوبارہ اسی مارکیٹ میں جا کے، آپ کے ہی بازاروں میں جا کے دوبارہ وہی پیسے ان دا اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ کسی اور بزنس کو، اگر آپ کا کوئی بندہ بیٹ نہیں خرید رہا ہے، آپ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے فار ایگزامپل، وہ آپ کا بیٹ نہیں خریدتا ہے، فائن یار، نو پرابلم. لیکن
وہ مارکیٹ سے پر منتھ جو ہے وہ 10 15 20 50 بزنسز کو مزید فائدہ دیتا ہے. تو روزگار جب انکریز ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سب بزنس مینس کے لیے بہتری ہوتی ہے. پھر آپ کی جب پروڈکٹس جو بنتی ہیں اور اس میں اگر آپ ایکسٹینشن لائیں گے اور اپ گریڈیشن لائیں گے تو مزید جابس کریٹ ہوں گی اور آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی سیل میں مزید اضافہ ہوگا. اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ ان پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب سیل کریں گے اپ گریڈ کر کے تو یہ مزید ان کی سیل جب انکریز ہوگی تو نہ صرف آپ کا ریونیو بہتر ہوگا بلکہ اس میں جو بیسٹ کام کرنے والا ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ سیل کریں گے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو حکومت کو بھی فائدہ ہوگا کہ اس سے ٹیکس ریٹرن آئے گا. خواہ وہ مائنر ہی کیوں نہ ہو لیکن لٹل ہی کیوں نہ ہو, ویری لٹل ہی ٹیکس کیوں نہ ہو, لیکن اس کا فائدہ آئے گا. تو میرا یہ اختلاف ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ بہت ہیوج امپوز کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بزنس گروتھ سلو ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ایک میجر کاز ہے بزنسز کے سلو ہونے کا. سو وی مسٹ نیڈ ٹو فکس دیز ایشوز. لیکن یہ فکس کیسے ہوں گے؟ نااہلوں سے تو ہو نہیں سکیں گے اور اہل لوگ اگر رولنگ میں نہ آئیں گے تو پھر موو فارورڈ کیسے ہوا جائے گا؟ تو اور یہ ڈیلے اور جو کروائی جاتی ہے یا جو ڈے بائی ڈے کے 5 دن 10 دن 50 دن مہینہ گزر جاتا ہے, 4 مہینے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, سال 2 سال 3 سال اور 3.5 سال گزر جاتے ہیں تو یہ کسی اور کو بینیفٹ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی اگر ڈومیسٹک بزنس مین ریفیوز کرے گا کہ میں آپ کا جو میرے ہی مفاد کا آئیڈیا ہے وہ میں نہیں لیتا ہوں یا میں آپ مفت میں لینا چاہتا ہوں یا ڈاج کرتا ہوں یا ڈاج کر کے لیتا ہوں, تو یہ ایک مسٹرسٹ نہ صرف ڈومیسٹکلی انکریز ہوگا بلکہ ورلڈ وائڈ بھی اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ آج سائبر کا دور ہے, آپ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ ایک نہ تو فراڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ ڈاجنگ کر سکتے ہیں, نہ آپ کو گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو جلد از جلد ایک تو رسپانس کیا جائے اور دوسرا جو ڈیلنگ کا پروسیس ہے وہ بھی ایک اسپیشل بزنس لا ہے, اسپیشل پروسیجرز بنے ہوئے ہیں. کوئی ایسی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پریشانی کا معاملہ ہو کہ یار ہم کسی بندے سے کسی بھی سے ہم بزنس ڈیل کیسے کریں گے, لیکن اوریجنل بندے کو یا جس بندے نے محنت کی ہے اس کو ہی اس کا ریوارڈ نہیں دیا جائے یا پیسہ نہیں دیا جائے اس کا, یہ بھی ایک جو ہے کرپشن اور ڈسکریمنیشن کے سیٹ اپ میں چلا جاتا ہے سیٹ اپ. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارا جو ویلیو ایڈ کرتا ہے ہمارے بزنسز میں ہمارے لیے بہتری کرتا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ یہی پروجیکٹ کوئی باہر سے بیٹھ کے آپ کو دے تو آپ کی ٹانگیں کام چاہیں اور آپ اپنی چیئر سے کھڑے ہو کر اس کا بزنس لیں. ٹھیک ہے جی, اس سے آئیڈیا بھی لیں, اس سے ڈیزائن بھی لیں, اس کے جو آپ رسپیکٹ بھی کریں, آپ اس کا پروٹوکول بھی آپ مینج کریں, آپ ہر چیز مینج کریں اس کے لیے کیونکہ وہ آپ کے بزنسز کو بہتر کر رہا ہے. لیکن چونکہ آپ اپنے ملک کا کسی بندہ ہے, کوئی بندہ ہے, تو آپ اس کو اس لیے ویلیو نہیں دیتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ اٹس فائن یار نتھنگ. تو یہ نتھنگ والی سوچ چینج ہونی چاہیے. ایک بندہ ہے اور آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے تو نتھنگ از فری. اب آپ کو اگر ایک پروجیکٹ مل رہا ہے جو آپ کو آج سے مزید 40 سال تک اسٹیبلٹی میں رکھے گا اور مزید اسٹیبل رکھے گا اور آپ کے بزنسز کی گروتھ انکریز کرے گا, تو وائی شوڈنٹ بی پیڈ ٹو دیٹ پرسن آن دا بہاف آف آنیسٹی کہ جس بندے نے آپ کے بزنس کو ویلیو دی, آپ کی گروتھ انکریز ہوئی. سو کوئی بھی چیز لٹل نہیں ہوتی ہے, اس کو آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے سینیریو سے دیکھیں گے کہ آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کی انکریز کی کتنا ریونیو ریٹرن آئے گا اور کتنے لانگ ایئرس تک آپ اس بزنس سے ہی فائدہ اٹھائیں گے, تو نتھنگ از لٹل. کوئی بھی چیز خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو, تو ایک انوینٹر یا ڈیزائنر یا ایک
یا ایک بندہ جو آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ کرے، تو آپ کو یہ ڈیفینیٹلی سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی کمپلیٹ سپورٹ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے لیے بھی فائدے مند ہو اور اس کے لیے بھی فائدہ ہو. اور وہ یہ صرف ایک سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف میں اگر انڈیویجولی کسی ایک بندے کی فیکٹری میں جاتا ہوں تو اسی کو ہی میں فائدہ دوں گا. تو سوچ یہ ہونی چاہیے بزنس مینس کی بھی کہ اگر یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو یہ تو مطلب کہ کئی اور لوگوں کے بھی فائدہ دے سکتا ہے. تو میرا تو یہ اصول ہے کہ میں جو آئیڈیا کسی ایک کو دیتا ہوں وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بندہ بال بنا رہا ہے تو یا بیٹ بنا رہا ہے تو میں وہ جو آئیڈیا دوں گا وہ جس بندے کو بھی بیٹ اپگریڈیشن کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی میں اسی کو دوں گا جو بیٹ بنا رہا ہے. میں کسی دوسرے کو بال بنانے والے کو آئیڈیا کیوں دوں گا؟ تو یہ ایک لاجیکلی سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وسیع اور براڈ مائنڈڈ ہو کے اور بیسٹ طریقے سے چلنا چاہیے، تاکہ ہم سب کے لیے بہتری کریں، سب کے لیے بہتری ہو. اور اگر میں بال بنانے والے کو آئیڈیا دے رہا ہوں تو اس کا جو ہے بیٹ بنانے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یا بال بنانے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا آئیڈیا اس کو نہ دے دے یا بیٹ والے کا آئیڈیا مجھے نہ دے دے. سو یہ ہمارے سب CCI کو میں فارورڈ کروں گا، اور کچھ میں نے فارورڈ کی بھی ہیں ڈیٹیلز، کہ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے وسیع جو ہوتا ہے ظرف اس کے ساتھ کنٹینیو ہونا پڑے گا، کہ ہمارے جو سوچ بن گئی ہے کہ ہم موو فارورڈ نہیں ہو پا رہے ہیں یا ہونے نہیں دیا جا رہا کچھ مختلف حساب سے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بندہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ہو سکتا ہے وہ فیو مور پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہو. تو کھلے دل کے ساتھ چلنا چاہیے. آج سے 3 سال پہلے میں نے جس کو فائدہ دیا، تو ڈیفینیٹلی آج سے 3 سال بعد بھی میں کسی کو فائدہ دے سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی بندے کو بات کسی نے ایک بندے نے کی ہے اور وہ بس اسی تک ہے اور کسی دوسرے کو وہ فائدہ نہیں دے سکتا. سو ہمیں بہت لوئل ہو کے چلنا چاہیے، بہت آنیسٹ، بہت فرینڈلی اور بہت گڈ طریقے سے، کیونکہ دیکھیں کسی انسان کی جان کا نقصان یا مال کا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو لا بھی ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے ہر سیٹ اپ کو فالو کرنا چاہیے. اور باقی ہمیں ہر سینیریو میں یہ سوچ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ قیمتی لوگ دنیا میں نہ بار بار آتے ہیں نہ پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان کے لیے جو ہے نا سہولیات، فیسلٹیز اور مراد جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ڈائریکٹ دیکھیں. آپ بزنس آنر ہیں اور میں آپ کے آفس میں کال کرتا ہوں، فیکٹری میں کال کرتا ہوں. میں نے ابھی بھی اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. اور اگر کوئی اختلافی بات ہو تو میں سم ٹائمز خاموشی بھی اختیار کر لیتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کے آفس میں کال کرتا ہوں اور آپ کا جو ٹیلی فون آپریٹر ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ آفس میں نہیں ہیں، ابھی آفس میں نہیں آئے ہیں. یعنی کہ آپ اس کے CEO ہیں، میرے تو نہیں ہیں لیکن اس کے تو آپ CEO ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. تو وہ رسپانس یہ کرتا ہے کہ آفس میں نہیں ہیں، ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں، 11 بجے آئیں گے، 2 بجے آئیں گے، 4 بجے آئیں گے. آپ 3 بجے کال کر لیں، 3 بجے کال کرو تو وہ کہا جاتا ہے جی کہ آفس سے نکل گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، آپ کل کال کر لیجئے گا. اچھا، میں آپ سے ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بات آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ٹیلی فون آپریٹر نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یا ڈیل جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ٹیلی فون آپریٹر سے نہیں ہو سکتی ہے، یا آپ کے اسسٹنٹ یا PA سے نہیں ہو سکتی ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ فیلئر آف کمیونیکیشن جو ہے کہ میں آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بزنس اپ گریڈ ہو. اٹ مینس کہ
آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ ہو، مطلب کہ آپ کو فائدہ ہو. لیکن 3 مہینے اگر مجھے یہ رسپانس ملتا رہے کہ نہیں ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں، موجود نہیں ہیں، باہر گئے ہیں، کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، ملک سے باہر ہیں، تو یہ ڈاجنگ جو ہے نا یہ آپ کے بزنسز کو مزید سلو کر دیتی ہے، یا آپ کی اس انسان تک انٹریکشن ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی ہے، کانٹیکٹ ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کی بزنس میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا بزنس مین اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی کہ یار ہمارا جو چل رہا ہے وہ گڈ چل رہا ہے، ہمیں مزید کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر آپ ملک جو ہے نا وائز یا آپ اپنی بزنس گروتھ انکریز کر سکتے ہیں. بیسیکلی تو آپ کہ بزنس گروتھ انکریز ہوگی تو آپ ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگائیں گے، 2 سے 3، 3 سے 4، مطلب کہ آپ مزید سٹیبل ہوں گے، آپ کے قریب کے لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا، جابس ملے گی، مزید بہتری ہوگی. سو یہ جو آپ کی جو ڈیزائنرز یا انوینٹرز یا جو آئیڈیا کریٹرز ہیں یا جو بزنس ایڈوائزرز ہیں ان سے ڈائریکٹ ڈیلنگ نہ ہوگی تو آپ کے لیے مزید یعنی کہ 3 مہینے گزر گئے، آپ کے لوگوں نے مجبور کر دیا بندے کو کہ آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کرے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی سے ڈیل کرنے پہ مجبور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں اس بندے کا فالٹ نہیں ہے جو بیچارہ ملٹی نیشنل کمپنی سے ڈیل کرنے پہ مجبور ہوا ہے، اس میں ان لوگوں کا فالٹ ہے جن لوگوں نے اسٹیٹس کو کے بیریئرز یا جتنے بھی 1-on-1 کمیونیکیشن یا ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے بیریئرز ہیں یا ڈائریکٹ ڈیلنگ کے بیریئرز ہیں ان کے گوف کے نیچے آپ سے رابطہ نہیں ہونے دیا اور آپ کے ہی لوگوں نے رابطہ نہیں ہونے دیا. تو ہمیں یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف سورس ہیں یہ چینج کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو ڈومیسٹک بزنس ہے وہ بھی بہتر ہو، ہم مزید ترقی بھی کریں اور ہمارے آپ کے بزنس تو انکریز ہوں گے ہی، یعنی کہ گروتھ اور سیل اور اپگریڈیشن بھی، لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو ہی ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ جو بے روزگاری ہے اس کا بھی کمی آ جاتی ہے. سو ہمیں سیریسلی اس بارے میں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے اور ایک فیصلہ ہونا چاہیے ہمارے سی سی کی طرف سے، آل سی سیز کی طرف سے کہ جو انوینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، بزنس ایڈوائزرس ہیں، یہ 1-on-1 ان کی بزنس مینس کے ساتھ وداؤٹ اینی بیریئرز آف اسٹیٹس کو ڈیلنگ ہونا چاہیے، جس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ 3 سال یا 3.5 سال کی ڈیلیز نہیں ہوں گی اور آپ مزید سلو نہیں ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی جب ملٹی نیشنل کمپنی کو کوئی بندہ ڈیل کر لے گا تو پھر وہ بزنس آپ کا تو نہ رہا. اور کاپی رائٹ ریزلٹس ہوتے ہیں اور بزنس لاز موجود ہیں، ورلڈ وائڈ لا موجود ہیں. آپ یہ انٹرنیشنل لا ہے، آپ مطلب اس ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی، اگر کوئی ڈاجنگ کرنے کی کوشش بھی کرے تو تب بھی، لیکن اگر کرے گا تو اس کے لیے بھی نقصان ہے اور اس انسان کے لیے بھی جو آپ کے مطلب کہ دیکھیں دونوں طرف سے نقصان ہو رہا نا، کہ بزنس آپ چلا رہے ہیں اور ایک بندہ ہے وہ آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، مطلب کہ اور آپ کے جو بیریئرز بنے ہوئے ہیں اسٹینڈرڈ یا اسٹیٹس آتا ہے، مطلب کہ اور آپ کے جو بیریئرز بنے ہوئے ہیں اسٹینڈرڈ یا اسٹیٹس کو کہ وہ بندے سے کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بندہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بندہ آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ کرتا ہے، او وائی ہی شوڈ ناٹ گیٹ پیڈ. تو اگر آپ کئی سال تک اسی بزنس سے بلینز کمائیں گے تو وائی شوڈنٹ ہی ول بی پیڈ فیو بلینز؟ کیونکہ دنیا ہے، ہر انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر لائف جیے. سو لیکن میری سوچ کچھ ڈفرینٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مزید انڈسٹری جو ہے وہ لگاؤں، کیونکہ مجھے بھی پیسے ملیں گے، میں اسی میرے ہی آئیڈیاز کے جو میں سیل کروں گا یہاں کے بزنس مینس کو، تو میں ان دا فیوچر کوئی اپنا ہی بزنس جو ہے وہ کسی نئی آئیڈیا پہ یا کسی نئے سیٹ اپ میں اپ گریڈ کروں گا یا بناؤں گا یا کوئی فیکٹری لگاؤں گا، تو میں اپنے آئیڈیا پہ، اس آئیڈیا پہ جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا، کیونکہ یہ میرا اصول ہے کہ میں جو بات ایک سے کی بینیفٹ کی کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو بات میں ایک جیسے کہ آپ بیٹ کی کمپنی ہے، تو جو میں آپ کو ایڈوائز دوں گا وہ کسی اور کو نہیں دوں گا، بال بنانے والی کمپنی کو.
اور جو بال بنانے والی کمپنی ہے اگر میں نے اس سے ڈیل کی ہے یا اس سے کو میں نے بزنس ایڈوائس دی ہے وہ میں کسی اور کو نہیں دوں گا. سو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا سا کھلے دل کے ساتھ کہ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آج سے کئی 100 سال پہلے جو لوگ رولنگ کرتے تھے وہ ذہین ٹیلنٹڈ بیسٹ پڑھے لکھے سمجھدار اور ذہین لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے, اپنے ساتھ چلاتے تھے, ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا جاتا تھا, ان کو ڈیزگنیشن وائز, ان کو اکانومک وائز, ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا جاتا تھا, جس کا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ دونوں کا فائدہ ہوتا تھا. کہ ایک تو یہ ان کا فائدہ ہو گیا جن کو فائنینشیل سپورٹ ہو گئی بینگ ایڈوائزرز یا بینگ بزنس ایڈوائزرز یا جو کچھ بھی آپ اس ٹرم میں کہہ لیں اس وقت کی, لیکن ان کا یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ یہ بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتے تھے. جو ان کو ساتھ اپنے چلاتے تھے یہ لوگ بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتے تھے. سو ہمیں اس سیٹ اپ میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو مزید بیسٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں. اور ایک بندہ ہے آپ نے ٹرسٹ کر کے اس نے آپ سے ڈیل کی, آئیڈیا ایون شیئر بھی کر دیا, اور آپ جو ہے اس کے لیے پرابلمز یا ہرڈلز کریٹ کریں, یا آپ کی یہ سوچ ہو کہ کوئی دوسرا ترقی نہ کر جائے, تو یہ غلط سوچ ہوتی ہے. دیکھیں امریکہ میں آپ اگر جائیں تو وہاں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. نن آف دا بزنس آف اینی ون ایلس واٹ آئی ڈیل ود سم ون. سو وہ لوگ ترقی کر گئے. وہاں دیکھیں آپ 300-400 بلینئرز بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح ترقی کی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. اور دس از نن آف دا بزنس آف اینی ون کہ میں کسی اور سے کیا ڈیل کر رہا ہوں. آپ سے جو ڈیل کی ہے میں نے جیسا کہ اپنی پہلی کلیریفیکیشن دی ہے کہ میں جو آپ سے ڈیل کروں گا وہ بال والے سے وہ ڈیل نہیں کروں گا جو آپ سے میں نے آپ کے بزنس کو اپڈیٹ کرنے یا اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈیل کی. لہٰذا بہت سی کریکشنز کی ضرورت ہے ہماری آل جو ہے وہ CCIs کو, تو ہم تاکہ اپنی جو ورسٹ اکانومک سچویشن ہے اس سے بھی نکل سکیں. ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر جب امپروو ہوگا تو مزید جابس کریٹ ہوں گی, وہ تو ہوں گی, لیکن آپ کے بزنسز کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل ہے وہ زیادہ انکریز ہو جائے گی, جس کا آپ کا لانگ ٹائم کا فائدہ ہے. اور جو ملک کے بھی مفاد میں ہوتا ہے, اور آپ کا بھی جو بزنس ہے وہ انکریز ہوتا ہے ویلتھ وائز بھی اور سیل وائز بھی اور آپ کی برانڈ وائز بھی. اور مطلب کہ آپ کھلے دل سے چلیں گے تو ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. اور اگر آپ اپنے بزنسز کو اولڈ میتھڈس پہ ہی چلاتے رہیں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی اور پروڈکٹ کسی اور ملک نے بنا کے اسی طرح کی آپ مارکیٹ میں پہنچا دی تو لوگ وہی پروڈکٹ خریدیں گے جس کی آؤٹ لک پرائس وائز ریزنیبل آؤٹ لک گڈ ہوگی, چارمنگ ہوگی, یا پھر اس کے جو اس کا جو دیگر جو اس کے ایکسپیکٹس ہیں آپ سے پرائس وائز لیس ہوگی. ٹھیک ہے جی, وہ اٹریکشن میں آؤٹ لک میں گڈ ہوگی, وہ کسٹمر کے فائدے کے لیے ہوگی, تو وہ فوراً اس کو اٹھا لیں گے. سو یہ جو ہے ہمیں اور ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ وہیں رہ جائے گی. تو جیسا کہ آپ میری اس بات سے نوٹس کر رہے ہوں گے کہ میں نے ہماری کہا, اٹ مینس کہ میں سب کے بزنسز کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری پروڈکٹ کے پاکستان کے لوگوں کی پروڈکٹ وہ وہیں رہ جائے گی. سو جو اس کا جو ہیوج یا لانگ ٹائم جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہوں گے کہ جیسا کہ ماضی میں ہوا کہ آپ نے نیوز میں بھی آیا کہ 22 سے 2500 تک کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں کو بہتری کی طرف آنا چاہیے ہر حال میں, تاکہ ایک آنیسٹی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, اور آپ کے بزنسز بھی اپ گریڈ ہوں, آپ کے لیے بہتری بھی ہو. اور یہ جو سوچ ہے یہ بھی چینج ہو کہ یار میری ایک فیکٹری ہے بس یہی بہت ہے, میں بس بیٹھ گیا ہوں, میرا کام ٹھیک چل رہا ہے. نہیں, آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5 فیکٹریاں کیسے بناؤں تاکہ میری بزنس مزید انکریز ہو. تو یہی آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف لائے گی.
نہ صرف ڈومیسٹکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی. اینی ویز تھینک یو سو مچ جی. اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف آپ کا بلکہ ہم سب کا جو پورے ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کا بزنس بھی بہتر ہوگا اور مزید ہم ترقی کی طرف موو فارورڈ ہوں گے اور سب کے لیے مزید بہتری بھی ہوگی اور ہماری جو اکانومک گروتھ ہے وہ بھی انکریز ہوگی جس سے ہمارے جو ملک کے دیگر ایشوز ہیں وہ بھی ریڈیوس ہوں گے, کم ہوں گے. اور تھینک یو سو مچ. اور مجھے آپ کے رسپانس کا انتظار رہے گا کہ آپ کی سی سی نے کیا سوچا اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو اگر آپ نے چلنا ہے کہ ہم نے موو فارورڈ ہونا ہے, اپ گریڈیشن کرنی ہے, تو آپ کو مزید جو ہے ہمیں مزید موقع دیا جانا چاہیے. کیونکہ 3.5 سال کی ڈیلے کے بعد مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ میری ہی ڈیزائن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی کاپی کرتا ہے. میں کوئی پاگل نہیں ہوں, میں ٹیکنالوجی بنانے والا انسان ہوں. مجھے معلوم ہے, میں گوگل سرچ کر لیتا ہوں جو چیز انوینشن کرتا ہوں میں کہ وہ پہلے تو نہیں بنی ہوئی کہ یہ. اور یا میرا ڈیزائن ابھی میں اگر آپ کو دیتا ہوں, آج سے 3 سال بعد وہ لیک ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی 3 سال گزر گئے ہیں. تو جہاں سائبر ورلڈ ہے تو وہاں تو لیکیج ہونی ہی تھی. تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہوں. تو ایسے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے. سو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سائبر کا ورلڈ ہے تو اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اب بزنس مین کو یہ چاہیے کہ وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹ جو ہے وہ ڈیلنگ بھی کریں, وہ بہتری بھی کریں اور موو فارورڈ بھی ہوں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب پورا ملک کے جو اپنے ڈومیسٹک لوگ ہیں وہ کھلے دل کے ساتھ اور بہتری کی سوچ کے ساتھ آگے چلیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, تو ہم اپنے بزنسز کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. امپرومنٹ اسی سچویشن میں ہوگی کہ انسٹیڈ آف کہ آپ 3 سال ویسٹ کر دیں اور اس کے بعد کہا جائے جی کہ کاپی کرتا ہے, نہ میرے کام کا رہا میری انوویشن, نہ میں نے جو آپ کے بزنس میں ویلیو ایڈ کی, نہ آپ کے کام کی رہی. دیکھیں نا, نقصان ہو گیا دونوں طرف سے اور نہ اس ملک میں بہتری آ سکی. تیسرا نقصان یہ ہو گیا. تو یہ ہمیں بڑے پراپر اسپیسیفک اور کھلے دل کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور میں جو کام کرتا ہوں وہ میں خود اپنے پرسنل بیہاف پہ کرتا ہوں, مطلب کہ اس میں کسی اور کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. لہٰذا جو بھی بات ہو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھی جائے, بھائی آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ. کہ اگر میں نے کوئی انوویشن کیا اور آپ سے میں ڈیل کر رہا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی اسی وقت ریسرچ کر لیں کہ یہ کاپی ازم تو نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں الاؤ کیا جا سکتا یا اتھورائزڈ کیا جا سکتا کہ آپ 6 سال ڈیلے کر دیں اور بعد میں کہیں کہ کاپی کرتا ہے. بھائی یہ ڈاجنگ جو ہے یہ آپ کے لیے بھی گڈ نہیں ہے, کیونکہ یہ آج ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنی ٹیکنالوجیز بن چکی ہیں کہ کچھ بھی ہڈن نہیں ہو سکتا, کچھ بھی. لہٰذا اور ڈاجنگ بھی نہیں ہو سکتی ہے, آپ فوراً پکڑے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ٹیکنالوجی کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ یہ آج سے 40 سال 80 سال 20 سال 35 اور 38 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے جہاں کہ آپ کسی کو مفت پہ تنخواہ دیتے تھے یا کسی کو صرف پیمنٹ نہ کرنی پڑ جائے تو صرف ایک جاب پہ تنخواہ دیا. تو ایسے نہیں ہو سکتا آج کے دور میں. اور بزنس ڈیل از بزنس ڈیل. تو اگر یہاں پاسبلٹی نہیں ہو سکتی ہے تو ملٹی نیشنل کمپنیاں منہ کھولے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کہاں کریں. ٹھیک ہے جی. تو ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں دے دے بندہ پروجیکٹ, ہم سے ڈیل کر لیں. تو میں یہ پھر اگین ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزنس مین کو وداؤٹ اینی ڈیلے اگر اس کو کوئی بزنس آفر آتی ہے اس کو مزید دیگر باتوں میں پڑھنے کی بجائے, دیکھیں ایک بندہ ہے اس نے آپ کے لیے پروجیکٹ بنایا ہے, محنت کی ہے اور آپ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ سے ڈیل کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ
he do something or he make something on the behalf of validism, यानी कि उसने वाकई कुछ बेस्ट बनाया होगा, इसीलिए हमसे डील करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें विदाउट एनी डिले जो है वो, या ये ज़्यादा जो राइट लेफ्ट की जो हमारी होती है कि फलाने से पूछ लो, फलाने से पूछ लो, भाई क्यों पूछ लो, बंदा खुद अपना तारुफ करा रहा है, आई एम एन इन्वेंटर एंड डिज़ाइनर, दैट्स इट, बात ख़त्म हो जाती है कि कोई भी हो सकता है। तो इससे आपको वो सोचना चाहिए कि वो बंदा आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, दैट्स इट, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। आपके बेनिफिट की बात है, आप लें, आप उसे पे करें, बात ख़त्म। आप उस आइडियाज़ को आगे प्रोसीड कैसे करते हैं, और यही कानून है कि आप उसको आगे प्रोसीड कैसे करते हैं बेस्ट तरीके से, तो ये जो है बेहतरी हो जाती है। ये आपका मैटर है कि आपने उसको प्रोसीड कैसे करना है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई चीज़ अगर इन्वेंट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो मैं उसकी पूरी A to Z सारी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर गौर करके बना रहा हूँ कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है कि क्या इसमें बेनिफिट क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, या ये पहले किसी ने बनाया तो नहीं है। तो दिस थिंग मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। सो तो यहाँ सब गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बिजनेसमैन्स की भी। और आपका जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है, बेसिकली ये मैं इसको फॉल्ट समझता हूँ कि आप लोगों ने जो अहले इल्म और अच्छे टैलेंटेड लोगों को अपने साथ नहीं चलाया और आपने दूर कर दिया लोगों को। देखें, आपको खुद यहाँ हर ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी ये समझते हैं कि हम जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो बेहतर है, या हम बहुत गुड हैं। ये मतलब कि ज़हानत के हवाले से, कि मतलब कि हमने जो बनाया हुआ है वही ठीक है, वही चलता रहे। हो सकता है कि आप क्योंकि आज से मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले की बिजनेसेस की सिचुएशन अलग थी, और आज जिस बंदे ने के पास दुनिया का नॉलेज है वो ही मस्ट नोज़ कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड ही मस्ट नोज़ कि क्या चीज़ कैसे अपग्रेड होगी तो इनके लिए बेहतरी होगी। तो ये बड़ी महरूमी है हमारी कौम की, हमारे बिजनेसमैन्स की, हमारे नेशन की, कि हम मज़ीद मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं। और हमें एक वसी सोच के साथ चलना चाहिए ताकि हम मज़ीद बेहतरी की तरफ आ सकें, और ये सोच चेंज होगी तो बेहतरी आएगी। और आपका ओनली ये कंसर्न होना चाहिए कि बंदे ने जो प्रोजेक्ट आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया और आपको दिया, आपको उससे गर्ज होनी चाहिए कि आपको उसकी पेमेंट कैसे करनी है, दैट्स इट। बंदा किसी और से, बिजनेसमैन से कौन सा न्यू प्रोजेक्ट बना के डील करेगा, ये उसका मैटर है। जैसा कि मैंने आपको कन्फर्म कर दिया कि मैं जो डील एक इंसान से करता हूँ वो किसी दूसरे से नहीं करता हूँ। अभी ये आपके लिए भी फाइंड करने की बात है कि आपको कौन लोग नहीं चलने दे रहे, क्योंकि देखें, ये जो जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं, या जो लोग आपकी डिफेंस या सिक्योरिटी लाइन से रिलेटेड हैं, वही आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि इनके पास जो है बस ये गुजारा करें और ये मज़ीद मूव फारवर्ड ना हो। तो आप देखें कि ये 2500 फैक्ट्रीज क्लोज़ होने के रीज़न्स क्या हैं। इनमें ये भी हो सकता है कि ये लोग अपना बिज़नेस उस वक्त के साथ अपग्रेड नहीं कर सके, जैसा कि नोकिया 1112 था, ठीक है जी, वो डायल पैड नोकिया था, वो उसको डिजिटलाइज नहीं कर सके, अपग्रेड नहीं कर सके उसको अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू या कंजम्पशन का जो सेटअप था, उस हवाले से वो अपने बिज़नेस को अपग्रेड नहीं कर सके, लिहाजा वो फ्लॉप कर गए। और दूसरी कंपनी जो है जिसने अपने बिज़नेस को अपग्रेड किया वो दुनिया पर रूल कर गई, यानी कि जैसे कि आईफोन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने हर बंदा आईफोन ख़रीदना शुरू हो गया। सो ये एक बैलेंस कायम नहीं रहा। तो लिहाजा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अगर ये चीज़ एक्नॉलेज ना की तो ये इनके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें अपनी आप की जो है ना, टू बी ऑनेस्ट होकर कोरेक्शन और बेहतरी करना चाहिए, और ऐसे बंदे को संभाल के रखना चाहिए। अगर मैंने आपसे डील किया और आपके ही बिज़नेस से रिलेटेड कोई फ्यूचर में मेरे पास कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल, 5 थे 6 साल बाद, या किसी भी टाइम पे कोई आई मेरे पास बेहतरी, तो मैं कोई न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट हुआ, तो मैं आपसे ही उसको अपग्रेड कराऊंगा, जो मैंने पहले आपको दिया उसी को।
یا آپ سے ہی ڈیل کروں گا، تو اس کے لیے بیسٹ ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا، میں ڈیل کر رہا ہوں، آپ ڈائریکٹ مجھے پے کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ میں دوبارہ آپ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں مجھ پہ. میں اگر آپ سے ڈیل کر رہا ہوں، پہل کر رہا ہوں، تو اٹ مینس کہ میں نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے ایسا کیا. تو جب آپ میرے آئیڈیا سے ہونے والے بینیفٹ سے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق پیمنٹ کریں گے، تو میں نیکسٹ ٹائم بھی جو کوئی بہتری آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوئی تو میں ڈائریکٹ آپ سے ہی ڈیل کروں گا، آپ سے ہی رابطہ کروں گا کہ یہ چیز آپ ابھی جیسے کہ ایک الیکٹرانک ایکوپمنٹ بنتا ہے، ایک الیکٹرک کوئی بھی چیز بنتی ہے فار ایگزامپل، تو میں اگر آپ پہلے سے بنا رہے ہیں تو میں آپ کو ہی کانٹیکٹ کروں گا کہ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. ویری سمپل ہے نا یہ. اور میں ہمیشہ سے میری یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو چیز پہلے سے کوئی بنا رہا ہے نا، جیسے کہ ایک بندہ موٹر بنا رہا ہے، تو میں اسی کو ہی کال کر کے ڈیل کروں گا. کیونکہ میں کسی نئے آدمی کے پیسے ضائع نہیں کروانا چاہتا کہ اس کی انویسٹمنٹ کسی ایسے پروجیکٹ میں کروا دوں جو پہلے سے بن رہا ہو. لیکن اگر وہ ریفیوز کر دے میری آفر کو کہ بھی میں نہیں انٹرسٹڈ ہوں یا میں بناتا نہیں ہوں، تو ثبوت موجود ہو جاتا ہے نا پھر کہ آپ نے ریفیوز کر دیا. تو ریفیوز کرنے کے بعد نہ آپ لیگلی بنا سکتے ہیں، اور میں ایز اے انوینٹر اور ڈیزائنر گڈ ٹو گو ہوں اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا کہ میں کسی اور سے ڈیل کر لوں، مطلب ڈومیسٹیکلی یا انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی میں. اور میری یہ پریفرنس رہتی ہے کہ اگر 4 لوگ موٹریں بنا رہے ہیں تو میں چاروں سے کانٹیکٹ کروں، اگر ایک ایک کر کے ریفیوز کرتا ہے مجھے تو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر چاروں میں سے کوئی بھی نہ میرا آئیڈیا لے تو ڈیفینیٹلی پھر میں مجبور ہوں کہ آپ نے مجھے مجبوری سے مراد یہ کہ آپ نے ریفیوز کر کے بزنس کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دیا. میں نے تو پھر ملٹی نیشنل کمپنی سے ڈیل کرنا ہے. دنیا میں بہت سے ملک ہیں تو موٹرز بناتے ہیں. موٹرز مینز الیکٹرک موٹر، چھوٹی موٹرز ہو گئی یا جو بھی ہو گئی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بزنس کا معاملہ ہے. تو اچھا، تو آپ کے انڈرسٹینڈ ہونے کے لیے یہ بات انف ہو گئی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر میں آپ پہ ٹرسٹ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، آپ سے کانٹیکٹ کیا، ڈیلنگ کی، آپ لوگ ڈیلے کر گئے ہیں ڈے بائی ڈے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا نقصان کر دیا، آپ نے میرا بھی نقصان کر دیا، میرا بھی وقت ضائع ہوا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوا، اور آپ کو فضولیات میں الجھا دیا گیا، اور آپ جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ڈائریکٹلی موو فارورڈ نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے کسی دوسری یا تیسری پارٹی کو فائدہ ہوا انٹرنیشنلی. اٹ مینس کہ میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ سائبر ورلڈ ہے، کہ اگر میں آپ کو ایک پروجیکٹ دیتا ہوں، آفر کرتا ہوں، آپ نہیں بناتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں بہت عرصے تک، اور اتنے میں کوئی اور بنا لے گا ملک، تو کسی اور ملک کا جو ہے وہ ان کو انفارمیشن لیک ہو جائے گی اور وہ بنا لیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، جو چیز ابھی اس ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ایک انسان ہے وہ ان پڑھ ہے یا آج سے 70 سال پرانی سوچ رکھتا ہے، وہ آج کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ورلڈ کے سینیریو کو نہیں جانتا ہے کہ آج دنیا کس لیول پہ جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ترقی کے حوالے سے، یا ترقی یافتہ ممالک یا دیگر ملک. تو اگر میں اس سے ڈیل کروں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ اپنی اس موٹر کو اپگریڈ کیسے کریں، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پائے گا. تو جس کی وجہ سے یہ ایک اور ریزن ہو گیا کہ میں ایز اے انوینٹر ملٹی نیشنل کمپنی سے، کیونکہ انٹرنیشنل لا ہے اجازت دیتا ہے کہ آپ کریں ایسا، تو اس میں قانوناً اجازت ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں اپنا آئیڈیا ویسٹ تو نہیں کروں گا. میں تو چاہوں گا میں تو چاہوں گا کہ میں خود فیکٹری بنا کے اپنے لوگوں کو روزگار بھی دوں اور اپنا بزنس بھی کروں اور اس کو سیل بھی کر دوں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن میں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے اس لیے چلاتا ہوں کہ سب کی روزی چلنی چاہیے، سب کے لیے بہتری ہونی چاہیے. اگر میں کسی کی بہتری کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں. لیکن مجھے سب سے بڑی ڈس ہارٹنیس یہ ہوئی ہے لاسٹ 2-3 ڈیکیڈ سے کہ پہلے تو میں اسی طرح چلتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں نے 3 سال پہلے سے پراپرلی ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنا شروع کی، کچھ وجوہات کی بنا پر. کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ میں جو بات ڈائریکٹ کرتا ہوں وہ ویلیو رکھتی ہے، کیونکہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ زیادہ افیکٹو ہے. لیکن یہ جو 10 لوگوں سے یا 20 لوگوں سے چل کے بات پہنچتی ہے، اس کا کچھ عمر بن چکا ہوتا ہے، اور وہ مطلب کہ وہ ایگزیکٹ جو میں چاہتا ہوں اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہوا. ابھی جیسا کہ میں آج سے 18 سال پہلے کی بات ہوگی یا 12 سال پہلے کی بات ہوگی، ابھی مجھے اتنا کیونکہ میں بہت سی ریسرچ کر رہا ہوں، اس لیے میں چھوٹی باتیں میرے نوٹس میں نہیں رہتی ہیں. تو کوئی فار ایگزامپل آپ لے لیں، 12 سال پہلے کی بات ہوگی، میں ایک بہت بڑے کنسٹرکشن انڈسٹری ہے بحریہ،
وہاں کے میں ہیڈ آفس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان سے مل نہیں سکتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، وہ بیرونی دورے پہ ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ اپوائنٹمنٹ بنوائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اور انفارچونیٹلی ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی اور میں اس آفس سے واپس کر دیا گیا کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا ہوں. سو ان دا رزلٹ کہ آج سے 1 ویک آئی تھنک اور 2 ویک بیفور میں ایک جگہ گیا دوبارہ ان کے آفس. سو دوبارہ مجھے سیم آنسر ملا ہے. تو ان دا رزلٹ یہ ہوا کہ میں آج سے 12 سال پہلے بھی جو آئیڈیا ان کو ڈائریکٹ ڈیل کر کے دینا چاہتا تھا تاکہ ان کا بزنس مور بیسٹ گروتھ کرے، یا 18 سال پہلے دینا چاہتا تھا کہ ان کا بزنس اور مزید گروتھ کرے، اور میرا ویژن کیا تھا، میرا آئیڈیا کیا تھا، وہ ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکا. جنہوں نے پہنچایا انہوں نے اپنے طریقے سے پہنچایا، اپنی سوچیں بیچ میں میسٹ کر کے یا ایڈ کر کے، جس کی وجہ سے وہ جو میری سوچ تھی وہ نہیں پہنچ سکی ڈائریکٹ. کیونکہ میری یہ سوچ تھی کہ میں زمین کو کالونی سے بچاؤں، کالونیزم سے. اور جیسا کہ نیو یارک سٹی ہے اس طرح کی ایک ٹاورنگ سسٹم تھا میرے پاس کہ میں ٹاورز ان کو خود ڈیزائن کر کے دوں گا اپنی سوچ کے مطابق. ایسے ٹاورز جو دنیا میں نہیں بنے ہوں گے، اور میں ان کو ٹاورز ڈیزائن کر کے دوں گا تاکہ، اور جو اس کی کنسٹرکشن ہوگی اس سے جو ہماری میٹھی زمین ہے، مٹی ہے، زراعت ہے، یہ بھی محفوظ رہے گی اور ہماری بچت ہو جائے گی. اور اس کے بہت اور بھی ریزنس تھے، کیونکہ جو میں فیوچر کے حوالے سے آبزرویشن رکھتا تھا کہ ہیٹ انکریز ہو جائے گی، کیونکہ کنکریٹ سے اگر یہ بھر گیا سب زیادہ تر زمین کا ایریا تو ہیٹ کی ریفلیکشن جو ہوگی، سن ریز کی ریفلیکشن، اس سے ایشوز کریٹ ہوں گے. تو یہ میری سوچ، اس کے ساتھ انوائرمنٹ فرینڈلی سوچ یہ بھی تھی کہ ٹاور بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم جگہ ہوگی تو اس کو ہم کور کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں گرینری سے، اس کو پینٹنگ سے، اس کو دیگر ڈفرینٹ کائنڈ آف آئیڈیاز یوز کر کے ہم ٹاور کو کور کر سکتے ہیں کہ اس میں ہیٹ ایبزاربنگ کا سیٹ اپ کیا ہوگا کہ ہیٹ اندر بھی نہ آئے، ریفلیکٹ بھی نہ کرے، اور ہیٹ جو ہے ڈسٹروائے ہو جائے. تو لیکن دیکھیں نا کہ وہ پھر محرومی رہ گئی نا سب کے، نہ وہ ٹاور بن سکے اور نہ وہ بہتری ہو سکی. بس چھوٹی چھوٹی 4 8 10 منزلہ بلڈنگیں بنا دی ہیں انہوں نے، اور بس باقی سب وہیں رہ گیا. اور دیگر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہاؤسنگ کے حوالے سے، مطلب کہ آج سے 25 سال پہلے کا پنڈی کے حالات اور آج کے پنڈی کے حالات کیا ہیں، کہ کیا بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پولیس کو اپگریڈ نہیں کیا. 20 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، آج کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے حالات کچھ اور ہیں، شہر بڑھ گئے ہیں. 40 سال پہلے کا لاہور جو ہے چھوٹا سا ایک شہر ہوتا تھا، آج وہ کتنا ہیوج ہو گیا. تو دیکھیں نا، مجھے سسٹم سے باہر رکھنے کی وجہ سے یا مجھے ڈائریکٹ ڈیلنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے بڑے بڑے بزنس مینس وہ فائدے نہیں اٹھا سکے جو ان کو ہو جاتے اور سب کا فائدہ ہوتا، سب کی بہتری ہوتی، اور مزید ایک بیسٹ چیز بنتی، خوبصورت چیز بنتی، اور ہم ایک بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ ہوتے، بیسٹ پالیسیز ہوتی، بیسٹ ڈیولپمنٹس ہوتی، اور ہم مطلب پیچھے رہ گئے دنیا سے. آج رزلٹ یہ ہے کہ 2500 فیکٹریاں کلوز ہو گئی ہیں، یہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بس کیا ہوگا. کوئی جیسے کہ میں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے لوگ سائیکلون ٹکرا رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکرائے گا، کب ٹکرائے گا، تباہی ہونے کے بعد ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. بھائی یہ کون سی سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پریونٹ کیسے کریں گے، کون سا آئیڈیا یوز کریں، کون سی ٹرک یوز کریں، کون سا ہم بیسٹ سوچ یوز کریں. اور ان کو بتاؤ بھی تو یہ نہیں کرتے ہیں، ان کو بتاؤ بھی تو یہ آگے موو فارورڈ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں کہ کراچی کو کتنی تباہی سے بچا لیا میں نے ایک آئیڈیا دے کے. تو وہی بلینز آف روپیز کا جو لاس آپ کا بچا ہے وہ آپ بزنس بنائیں، آپ اس سے مزید بلینز کما سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے اندر کا کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہے جو تباہی کے پیسے لیتا ہے. تو یہ چیز بڑی غلط ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. معصوم لوگ 80 سال 50 سال 60 سال پہلے سے جو چیز بنی ہے آج وہ کسی مقام پہ پہنچے ہیں، اور آج آپ سائیکلون آ رہا ہے اور مین میڈ سائیکلون آ رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں پا رہے ہیں. وہ بھی کسی نے بنایا ہے نا. تو جیسے کہ ہارپ ٹیکنالوجی بنائی گئی تھی زلزلہ لانے کے لیے، تو وہ میں نے یونائٹڈ نیشن کو لکھ دیا ہے کہ اس پہ فار ایور بین امپوز ہونا چاہیے کہ یہ بے گناہ لوگوں پر ظلم ہے، یہ ایز اے وار ویپن ٹول یوز ہو رہا ہے. کیوں ایسا کیا اور کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ سو
یہ تو چلے میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ میری ایک سوچ تھی کہ بے گناہ لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یہ سوچیں کہ کراچی کے ساتھ اگر سائیکلون ٹکراتا تو ہمارا کتنا بڑا ہیوج لاس ہوتا, بزنس لاس ہوتا. لیکن یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس چیز سے اختلاف ہے کہ آپ لوگ پے ہیں یار, تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ نے زندگیاں گزاری ہیں, آپ کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یار ٹکرانے کے بعد ہم کوئی پالیسی بنائیں گے. کیوں بھائی, ہم ٹکرائے کیوں؟ ہمارے پاس اتنے جینیس بریلینٹ لوگ کیوں نہ ہوں جو کیونکہ انہوں نے ان کو ساتھ, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ساتھ صحیح لوگوں کو انہوں نے ساتھ چلایا ہی نہیں اپنے, کہ یہ ان کو کوئی بہتر سجیشن دیتے. دوسرا ان میں تکبر تھا, غرور تھا کہ عہدہ ہمارے پاس ہے, دوسرے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ صحیح نہیں چلا رہے ہیں تو آپ میں بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یار اگر میں اس کو ڈیل نہیں کر پا رہا ہوں اس سائیکلون کو, تو مجھے اپنی عوام سے رائے لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بیسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو مجھے بیسٹ سجیشن دیں, اور ہم اپنے جو بزنس مینس ہیں اور جو کراچی پورا شہر ہے 3-4 کروڑ کی آبادی ہے, ٹھیک ہے جی, ہم اس کو تباہی سے بچا لیں. پہلی بات ہے بنتا ہی کچھ نہیں ہے, اور اگر کچھ بنا ہے تو اس کو تو تباہی سے بچا لیں. وہاں ہماری پورٹ تھی, ہمارا اور بہت کچھ ہے, سب تھا, ٹھیک ہے جی, ہر لحاظ سے دیگر جو ڈیفنس کا بھی سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, تو ہماری ہر چیز بچ جاتی ہے. اور یہ اتنی کاورڈنیس ہے یار کہ آپ لوگوں کو عہدے ملے ہوئے ہیں اور آپ لوگ نہ کوئی اسٹریٹجی, نہ کوئی حکمت عملی, نہ کوئی بیسٹ گورننس, نہ کوئی بہتری. آپ لوگ بیٹھ کے اسکرینوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ٹکرائے گا کب. عوام کے لیے بھی پینک کریٹ کیا گیا ہے کہ جی ابھی آ رہا ہے, پریشانی بڑھائی جا رہی ہے, ٹینشن بڑھائی جا رہی ہے, ابھی آ رہا ہے, ابھی ٹکرائے گا, ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں کیا جائے, لوگوں کے ایموشنز, جذبات, زندگیوں, سوچ کے ساتھ نہ کھیلا جائے. یہ ایک ظلم کی ٹرم ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کی نیڈس ہیں. وہ کراچی کا ایک شہر جو ہے وہ صرف ایک بزنس نہیں, خالی بزنس انڈسٹری کو لے لیں آپ, ٹھیک ہے, کہ کتنا وہ ہمیں ریونیو دیتا ہے, اور وہی ہمارے تباہ ہونے کے در پہ آئے تو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کون سا کام ہے جو آج کے ڈیولپنگ ورلڈ میں نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ لوگ ذہین لوگوں کو اگر سسٹم سے بھی باہر رکھیں گے, اپنے ساتھ بھی نہیں ملائیں گے, اپنے اس اپر لیول کی ایلیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے وہ, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ لوگ بھی علم سے محروم رہ جائیں گے, بہتری سے محروم رہ جائیں گے. آپ اپنی زندگی بیسٹ کیسے گزارنی ہے اس سے بھی محروم رہ جائیں گے. کہ انسان جو ہے وہ آپ کو, کیونکہ جو یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں, جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں, وہ بھی اگر اہل علم لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو جہالت دنیا پہ راج کرے گی, اور آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ اپ گریڈ اور ویلیوڈ نہیں ہوگی, اور بیسٹ طریقے سے نہیں گزرے گی. کہ دیکھیں نا, ایک بندہ ہے, اس نے پیسہ کمایا ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ, ابھی وہ بیٹھ گیا ہے سکون سے, ٹھیک ہے, کہ میرا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور نہ ہی اپنے بزنس کو اپ گریڈ کرنے کی کوئی سوچ ہے کہ میں مزید اپنے ہی حلال طریقے سے اپنے ہی بزنس کو مزید اپ گریڈ کیسے کروں. اٹ مینس کہ میں اپنے ایک فیکٹری کے پروفٹ سے دوسری فیکٹری, تیسری فیکٹری اور چوتھی فیکٹری بناؤں گا. یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے, اور یہ سوچ ہونی چاہیے سب کی. اور تو اگر آپ کے ساتھ بیسٹ لوگ نہیں ہوں گے, آپ کے رائٹ ہینڈس جن کو کہا جاتا ہے کہ بیسٹ مشورے دینے کے لیے, بیسٹ گائیڈ کرنے کے لیے, بیسٹ یعنی کہ آپ کو بیسٹ اپ گریڈ رکھنے کے لیے کہ آج دنیا میں کیا چل رہا ہے, ہمیں کیسے چلنا چاہیے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اس کا سولوشن کیسے نکالنا ہے, اور ڈیل کیسے کرنا ہے. یا آپ ایسے لوگوں کو سائڈ لائن رکھیں گے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 40 سال پہلے بھی, 30 سال پہلے بھی, 20 سال پہلے بھی, 18 سال پہلے بھی میں ملنے گیا, بہتری نہیں ہو سکی. 30 سال پہلے میری شروع سے سوچ بیسٹ تھی, بہت کچھ کرنا چاہتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے سسٹم سے باہر رکھا گیا. آج سے 15-20 سال پہلے یہ سوچ کلیئر ہوئی کہ بندہ کام کا ہے, لہٰذا انہوں نے مجھے سسٹم سے باہر رکھا کہ یہ اس ملک کے کام ہی نہ آ سکے. اینی ویز, فارگیٹ اباؤٹ دا پاسٹ. میں نے 3 سال پہلے واپس آ کے اسٹرکٹلی کام کرنا شروع کیا کہ میں اپنے ملک کی تقدیر بدلوں گا, پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور میں نے کام شروع کیا, لیکن انفارچونیٹلی میرے اپنے ہی ملک کے بزنس مینس کا مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا, اور نہ ہی مجھے حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آیا ہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈھنڈورا تو پیٹ رہے ہیں کہ ہماری اکانومک فیلئر ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا وہ ہے, لیکن یہ کچھ بہتری کی طرف یا ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں کوئی سوچ رہے کہ ہم کیسے ڈیولپمنٹ کریں گے, بہتری کیسے کریں گے, یا ہونے ہی نہیں دی جا رہی بہتری. دیکھیں, آپ کو اگر لا انفورسمنٹ کے حوالے سے کوئی مس مینجمنٹ کا سامنا ہے تو آپ اپنی پولیس کو اپگریڈ کریں نا. 75 سال کی آزادی ہے, جاپان آزاد ہوا, انہوں نے امریکہ کے ساتھ غلام ہونے کے بعد ایسا ایگریمنٹ کیا کہ لڑائی کے بعد کہ وہ
آپ جو ہے ہمارے ڈومیسٹک اکانومی کو نہیں ڈسٹرب کریں گے. یہ ہمارا انڈیویجول میٹر ہے. ہم نے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بیٹر کرنا ہے یہ ہم جانے. ہمارا کام آپ کو آپ کا بھتہ پہنچتا رہے گا. یہی ہوتا ہے نا. عراق میں بھی یہی ہو رہا ہے, لیبیا میں بھی یہی ہو رہا ہے, افغانستان میں بھی یہی ہوا تھا. تو آپ کو آپ کا بھتہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور وہ آج سٹیبل ہو گئے. 1947 ہی تھا نا, اور آج ہم بھی 1947 سے لے کر آج تک دیکھیں نا, ہمارے لوکل لوگوں کے حالات نہ بدلیں تو کیا فائدہ. یہ تو کوئی امپروومنٹ اور ترقی نہیں ہے نا کہ لوگوں نے زمین بیچ کے گھر بنایا اور ان کا جو آگے کا سیٹ اپ ہے ارننگ کا وہ کوئی نہیں ہے, یا وہ ہونے نہیں دیا جا رہا. دیکھیں میں ایک بزنس مین سے ڈیل کرتا ہوں, اس کو پروجیکٹ دیتا ہوں, وہ اس کو روک دیا جاتا ہے یا اس کو پریشان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کیوں بھائی؟ یا اس کو نان سینس باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے تاکہ یہ ڈیلے ہو جائے. اور ڈیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اس کو پروسیڈ کر دے گا. تو یہ نہ آپ کے کام کا رہا, نہ میرے کام کا رہا, نہ ہمارے ملک کے کام کا رہا. تو ختم ہو گیا نا صاحب. ہم لوگ آپس میں الجھ کے رہے کہ الجھن کا شکار ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. لہٰذا رائٹ اوے اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ آتا ہے, ملتا ہے, رائٹ اوے آپ کو اس پہ پروسیڈ کرنا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت ڈسہارٹ ہوں اس ملک کے لوگوں کے اس رویے سے کہ ایک تو 20 سال پہلے بھی یہ اسی جگہ تھے, آج بھی وہی ہیں. ان کا جو بیہیویئر ہے, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں بدلا. یہ لوگ بہتری کی طرف نہیں آئے, ان میں اچھائی نہیں آئی. اور ان کے دفتروں میں چلے جاؤ تو آج بھی وہی رسپانس ہے جو آج سے 12 سال 15 سال پہلے تھا کہ آپ مل نہیں سکتے ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ ان سے میں اچھا اسی آفس میں آپ کو بات بتاؤں. اچھا میں بحریہ کے آفس میں گیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے پرسنلی ملنا ہے تو آپ ان کے گھر چلے جائیں. مطلب آپ میں نے اس بندے کا جو آفس میں کام کر رہا ہے اس کی سوچ بیچارے کی دیکھیں کیا ہے کہ اس کو اتنا بھی گائیڈنس نہیں دی گئی, اتنی اس کو ٹیچنگ نہیں کی گئی یار کہ آفسز بزنسز کی ڈیل کے لیے بنے ہوئے ہیں. گھر چلا جائے یار, مجھے گھر پہلے ہی پتہ ہے, گھر کا پرابلم نہیں ہے. میں پہلے ہی ان سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہوں, گھر جا سکتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آفس اس لیے ہے کہ آفس کی بات آفس میں ہو, کچھ باتیں جو ہیں باہر نہیں ہو سکتی ہیں. آفس کی بات آفس میں ہو بھائی, تو آسانی ہو جاتی ہے بزنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اور تو یہ بہت سی باتیں ہیں کہ ہمارے سب بزنس مینس کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. میں صرف ایک کی نہیں بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی. کہ آپ جینیس لوگوں کو یہ جو سائڈ لائن رکھتے ہیں, کھڈے لائن لگائے رکھتے ہیں, یا ان کو سسٹم سے باہر رکھتے ہیں, یا ان کو بائی فورس آپ جو ہے وہ سسٹم سے باہر رکھے ہوئے ہیں, تو یہ اس ملک کا, قوم کا نقصان ہے اور انسانیت کا بھی نقصان ہے کہ جو لوگ بہتری کرنا چاہتے ہیں وہ موو فارورڈ نہیں ہو سکتے ہیں. اور آپ بھی وہیں کے وہیں, وہ بھی وہیں کے وہیں. نہ آپ کے حالات بدلیں گے, نہ اس کے حالات بدلیں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ لوگ اپنا بہتری نہیں لائیں گے, اپ گریڈیشن نہیں کریں گے, بہتری نہیں لائیں گے, جو ہے جیسا ہے ویسے چل رہا ہے, اور آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ وہ اپنے آپ پہ ایک لحاف اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے ویسے ٹھیک ہے, پھر تو مطلب کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی دوسرے ملک کا بزنس آپ کے بزنس کو سلو کر دے گا. کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی پروڈکٹ سے اچھی بن کے آ گئی مارکیٹ میں, اس کی پرائس بھی سستی ہوئی, کم ہوئی, لیس ہوئی آپ کی پروڈکٹ کی پرائس سے, اور وہ آؤٹ لکنگ اور ویسے ہر لحاظ سے گڈ ہوئی, تو وہ کسٹمر اس کو پرچیز کرے گا. جب اس کو پرچیز کرے گا تو آپ کی پروڈکٹ وہیں کی وہیں رہ گئی. اور ادھر سے یہ انہوں نے انفلیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا پچھلے 20 سالوں میں, جس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے, نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو بہتری تھی وہ رک گئی, جو بہتری تھی وہ رک گئی. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مطلب کہ صرف پرائس ہائیک ہے. ڈالر بڑھ گیا جی, ڈالر بڑھ گیا جی, ڈالر بڑھ گیا جی. بھائی اپنے باپ ڈالر کو چھوڑو, اپنے ملک کی کرنسی کیا ہے آپ اس پہ چلو. آپ نے انٹرنیشنل ڈیل کرنی ہے تو کرو, ڈالرز میں کرو, لیکن آپ نے اپنے ملک کے لیے ڈیل کرنی ہے باہر سے کسی سے, تو اس سے کہیں کہ ہم اپنے روپی میں ڈیل کریں گے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے بزنس کی بہتری کے لیے کہ آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو وہ روپی میں لیں, اگر آپ کسی کو بیچ رہے ہیں تو وہ ڈالر میں بیچیں, کیونکہ کرنسی کی ویلیو ہے. اس میں آپ کی جو ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی اور آپ کے اپنے ڈومیسٹک بزنسز کے لیے بھی بہتری ہوگی, کیونکہ آپ کے ڈومیسٹک بزنسز کی گروتھ میں اضافے کا یہ بہت بڑا ہیوج بینیفٹ پرووائڈ کرے گا. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ
ہم ہی راج کریں. میری سوچ کبھی نہیں رہی کہ صرف ہم ہی راج کریں یار، نہیں. مطلب کہ سب کے لیے بہتری ہونی چاہیے. لیکن میری اگر یہ سوچ ہے اور میرے لیے ہی بہتری نہیں ہے تو آپ دیکھ لینا کہ 20 سال پہلے بھی مجھے وہی آنسر مل رہے ہیں، آج بھی وہی آنسر مل رہے ہیں. 20 سال پہلے بھی مجھے پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں، آج بھی مجھے پیمنٹس نہیں ہو رہی. تو یہ ڈاجنگ ہے، تو یہ نہیں کریں. آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ ورلڈ کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ پورے یعنی کہ کچھ بھی ہڈن نہیں ہے. ویری سمپل، ٹو بی لوئل ہو کے سب کے ساتھ چلیں. کچھ بھی ہڈن نہیں ہے. آپ کچھ بھی کریں گے رانگ کو آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے گا. ایون مائنڈ ریڈ ٹیکنالوجی بن چکی ہے، ایون وداؤٹ ہارم لیس. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ اسٹیون ہاک ایک سائنٹسٹ تھے. ٹھیک ہے جی، ابھی وہ جو بول نہیں سکتا تھا، وہ جو سوچتا تھا وہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا. تو یہ ایک بہت چھوٹی سی ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی بیسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے اسمارٹ فونز ہیں، کچھ بھی ہڈن نہیں ہے. آپ کا سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے. لہٰذا آپ کو وہ زمانے چلے گئے کہ جب آپ تو یہ جب آپ جہالت کے حوالے سے، یا جب آپ جو ہے وہ ویری لیس نالج کے ساتھ چلتے تھے. ابھی آپ کو بہت زیادہ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. آپ کو آئی ٹی کے حوالے سے، آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اور یہ چیز کرائمز کو ریڈیوس کرتی ہے. نہ صرف کرائمز کو ریڈیوس کرتی ہے بلکہ آپ کے بزنسز کو مور گروتھ دے گی، بہتری لائے گی، آپ کی لائف میں بہتری لائے گی. کیونکہ جب آپ کا نالج بہتر ہوگا تو آپ مزید بیسٹ طریقے سے اپنی لائف جئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا سب سے یہ جو ہے سیکیورٹی ریزنز کی بہاف پہ یہ بہت ضروری ہے. یہ ٹیکنالوجی ابھی آپ روک نہیں سکتے ہیں، یہ اس سے بھی بیسٹ بن رہی ہے. تو لیکن آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ ضرور کریں. آپ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، آپ کوئی بھی ٹیلنٹڈ انسان جس کے پاس دنیا کا نالج ہے. جیسا کہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی یہ انٹروڈکشن کروا رہا ہوں کہ وداؤٹ اینی کسی غلط سوچ کے یا کسی اور جو اس کو کہتے ہیں خود نمائی کے، کہ مطلب کہ آپ مجھے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی ذہین انسان کے ساتھ رکھ کے چل سکتے ہیں تو مزید بہتری ہوگی. چونکہ سیکیورٹی ریزنز کی بہاف پہ میں ملتا نہیں ہوں ہر کسی سے، لہٰذا اور میں جو ریسرچ کر رہا ہوں اس میں خلل نہ پڑے. اٹ مینس کہ میں جو ریسرچ وغیرہ کرتا ہوں اس میں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے فضول باتوں میں. تو میں اس لیے بھی جو اپنی کنورسیشنز ہیں یا جو ٹاک ہے وہ محدود رکھتا ہوں تاکہ میں اپنا کام کرتا رہوں. اور اگر کوئی چیز انوویٹ کروں تو بھی میں ڈیل کرتا ہوں ڈائریکٹ جس کے سے بھی ریلیٹڈ ہو. سو آپ کو وری اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ہاں البتہ کسی اور نے سائبر کے ذریعے لیکیج کر دی یا سائبر سسٹم کا مس یوز کر کے یا اپنے اختیار کا مس یوز کر کے کوئی چوری کروا دی میرے کسی ڈیزائن کی یا کسی انوویشن کی، تو یہ اس کا میٹر ہے. باقی یہ میرا کنسرن ہے. میں نے انوویشن کیا ہے، میں نے ڈیزائن بنایا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو دینا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. نن آف دا بزنس آف اینی ون. ایون گورنمنٹ کا بھی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ میں اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہی کھائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں مزید بھی ہے قومیں ہیں اور ان کے لیے بھی بہتری ہو. لیکن وہ بھی اگر نہ جو پروجیکٹ وہ نہ بنا سکیں وہ ہم بنائیں گے، اور جو ہم نہیں بنا سکیں گے ڈیفینیٹلی ملٹی نیشنل کمپنی کی میں نے بات کیا تو میں ان سے ڈیل کر لوں گا. لیکن وہ جو بیچ کے گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ دنیا کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ میسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ بہتری نہیں ہونے دے رہے ہیں. آپ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بہتری کی. اپنا ان کا سب سے پہلے آزادی کے بعد جرمنی نے WW کے بعد انہوں نے اپنی پولیس کو اسٹرانگ کیا، بیسٹ پولیس کا سیٹ اپ بنایا، بیسٹ انہوں نے ملک کے قانون کو بیسٹ کیا. انہوں نے ٹیکنیکل جو یونیورسٹیز میں ٹیکنیکل ایجوکیشن انہوں نے سکھائی. ٹھیک ہے جی. اور ابھی مجھے اس بارے میں نہیں ہے لیکن مجھے اتنی انفارمیشن ضرور ملی تھی کہ انہوں نے ٹیکنیکلی لوگوں کو اپ گریڈ کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آٹو انڈسٹری ان کے پاس ہے. اٹ مینس کہ BMW بنا رہے ہیں، مرسیڈیز بنا رہے ہیں، مرسیڈیز بینز بنا رہے ہیں، ٹرک بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بس میں کیا کہوں، ابھی وہ کولن پاول کو سچا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جی کہ یہ ضرورتیں جو ہیں اپنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ بڑی بڑی چیزیں دے دیتے ہیں. نہیں، یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ ان کی بےایمانیاں ہیں. یہ انہوں نے اپنا لا نہیں اپ گریڈ کیا. یہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو سسٹم سے باہر رکھے ہوئے ہیں. یہ تھریٹ کرتے ہیں، یہ ظلم کے ساتھ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی سے ڈیل کر لیں.
یا اگر وہ نہ کرے، جیسا کہ ڈاکٹر خان کے ساتھ کیا تھا انہوں نے، ان کو معزول کر دیا اور خود ان کی ٹیکنالوجی دنیا والوں کو دیتے رہے، تو یہ وہی دیتے رہے جن کے پاس سائبر سسٹم تھا، جبکہ یہ سیکیورٹی، تحفظ اور حفاظت کے لیے لایا گیا تھا۔ تو آپ اس کو اسی پرپز کے لیے یوز کریں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے پولیس اپ گریڈ کی اور ان کی پولیس کے پاس یہ سائبر سسٹم ہے اپنی نیشن کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے، سہولت کے لیے، تحفظ کے لیے، اور ویری گڈ، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ان کی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو بہت پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس یہ سائبر سسٹم ہے، اور انہوں نے پورے ملک کا جو اندرونی جو قانون ہے اس کو بیسٹ طریقے سے مینیج کیا اور اپنے عوام کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہر لیول پہ کیسے بہتری کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں جو لاسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے بزنسز کو سلو کرتے رہے ہیں، یا آپ تک ٹیلنٹڈ لوگوں کو ریچ نہیں کرنے دیا، یا آپ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکے، اور جو لوگ آپ کو غلط مشورے دے کے آپ کے بزنسز کے ساتھ میسڈ یا آپ کو ڈیلے کرواتے رہے یا جو کچھ بھی، اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے نا تو آپ انہی سے کور کریں۔ تو یہ بھی ایک پریونشن ہو جائے گی اس سیٹ اپ کو روکنے کی کہ جو یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں اپنے جو لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو کاپی یا ریڈ کر کے۔ لہٰذا ہمیں بہت پراپر طریقے سے، بیسٹ طریقے سے چلنا چاہیے۔ اور آپ مطلب کہ میں سسٹم سے باہر رہ کے تو کیسے بہتری کر سکتا ہوں، یا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا، یعنی کہ اپر لیول کے 1-on-1 میٹنگ نہیں ہوگی، بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آج سے صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے مجھے نقصان ہو جاتا میری جان کا، تو آج میں آپ لوگوں کو پچھلے 3.5 سال سے جتنی محنت کام کیا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، یا جو بھی میں نے سول ڈیزائننگ کی ہے، یا جو کنسٹرکشن ڈیزائننگ کی ہے، یا جو انڈسٹریل بہتری کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ملک کی، یا جو میں نے سول ڈیزائننگ، جو انٹرنیشنل سول ڈیزائننگ کے حوالے سے میں نے جو ٹاور ڈیزائننگ کا کام شروع کیا، اس کی جو میری سیٹ اپ تھا، وہ میں آج تک جتنا نالج ڈیلیور کر پایا ہوں وہ میں آپ کو نہیں کر پا سکتا تھا اگر میں اس وقت چلا جاتا دنیا سے۔ تو انسان کو غلط انفارمیشنز کی بہاف پہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ ہمارے سب کے سب لوگوں کو اویئر ہونا ہوگا، ہماری حکومت کو بھی، ہمارے لا انفورسمنٹس کو بھی، ہمارے بزنس مینس کو بھی، ہماری عوام کو بھی، تاکہ ہم جینیس لوگ اور بیسٹ لوگوں کو سنبھالے رکھ سکیں۔ اور جو اوریجنل انسان جو بہتری کر سکتا ہے، جو سوچ سکتا ہے، جو آن دا اسپاٹ آپ کے لیے انسٹنٹ بہتری کر سکتا ہے، کوئی فل بدی آپ کو رسپانس کر کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ پھنس جائیں تو یہ جو کلونیلزم ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، یہ ڈمی پپٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو نااہل لگائے جاتے ہیں یہ وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں جیسے کہ آپ کو ایک سمپل عرض کر دیا ہے کہ سائیکلون آ رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے، بہت سے انسیڈنٹس ہیں دنیا پوری میں کہ سب کے سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ٹکرائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، اس کے بعد نقصان کے ازالے کریں گے، اس کے بعد حکمت عملی بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سب میں جو ہاں تک سمجھ پا رہا ہوں یہ بھی ایک کرپشن کر رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حلال طریقے سے اپنے بزنسز کو اپ گریڈ کر کے یا بزنس کر کے یہ اتنی بہتری کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، جتنا کہ یہ اس طرح کے دنیا کو کے جو اکانومی ہیں ان کو تباہ کرنے کے ہتھ کنڈے یوز کر کے جو کر رہے ہیں، یہ اس سے اتنی بہتری نہیں ہو رہی جتنی کہ ایک پازیٹیو طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا کیا حالات ہیں پاکستان کے، انہوں نے پچھلے 20 سال میں ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ 7.8 ٹریلین کا مالیاتی خسارہ ہے اگر آپ گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں تو، ابھی بھی ان کو کرسی کا شوق پڑا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ لیڈ کرے گا، ہمارا کوئی بندہ لیڈ کرے گا، ہمارا کوئی لیڈ کرے گا، ہمارا کوئی لیڈ کرے گا۔ یار یہ کرسی کے شوق سے باز آ جاؤ، 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور نیڈز ہیں یار۔ 8,000 کا گندم کا آپ نے کر دیا پیکٹ ایک، 9,000 بجلی کا بل آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آج سے 20 سال پہلے بھی تنخواہ وہی تھی، آج بھی اس بندے کی تنخواہ وہی ہے، اور 20,000 روپیہ آپ نے آج کے جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کی بھی تنخواہ رکھی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے جو آپ نے کر دیا بیچلر اور ایم اے 4 سال کا، لیکن آپ اپنے ہی ملک میں بزنس گروتھ نہیں ہونے دے رہے ہیں، نیو جابز کریٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو اس قوم کا کیا فیوچر ہوگا؟ سب پڑھ کے باہر ہی چلے جائیں گے۔ اتنی محنت کرا کے پیسہ لگا کے والدین پڑھاتے ہیں بچوں کو، انجینئر بنایا، سائنٹسٹ بنایا، ان کو کسی بڑے لیول پہ پہنچایا، پی ایچ ڈی کروائی، اور بیچارے ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں اور انفارچونیٹلی باہر جانے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ ان بڈھوں کا کیا قصور ہے، یا اس ملک کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے اپنی اولاد کو اس اسٹیج پہ پہنچایا اور آج وہ مجبور ہو گئے کہ ہم کسی باہر ملک میں جا کے سیٹل ہوں، اچھی جاب کریں، اچھی ارننگ کریں، اچھا پیسہ کمائیں، مزے کی زندگی جئیں۔
تو آپ یہ پری پلانڈ میسڈ کر رہے ہیں اس نیشن کے ساتھ. ایک تو نااہل لوگوں کو لگا کہ کوئی فیوچر پالیسی نہیں ہے, کوئی بہتری نہیں ہے, کوئی بیسٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیا چل رہا ہے یہ؟ لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے گزارا کرانے کی سوچ کے ساتھ ساتھ گزارا کرو بھائی. کیوں گزارا کرو؟ بیسٹ سیٹ اپ ہو سکتا ہے تو پھر کیوں گزارا کرو؟ تو یہ ہر چیز ہمیں سوچنی نہیں چاہیے. ابھی سوچوں کا ٹائم کیا, ابھی ہم کو ٹو دا پوائنٹ ڈیسیجنس لینے چاہیے کہ ہم مزید فارورڈ کیسے ہوں گے. اپنے ایک شخص کی ایگوئزم نہیں ہونی چاہیے اپر لیول کے, کسی بھی انسان کی, کیونکہ عہدے جو ہیں آپ کو عوام, ملک, بزنس مینس اور اپنی معیشت کی پروٹیکشن کے لیے دیے جاتے ہیں, بہتری کے لیے دیے جاتے ہیں, ان کی فلاح کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں, نہ کہ ان کو مزید ورسٹ کرنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے کہ آپ نے جو کما لیا ہے بہت ہے, بس بیٹھے رہو. لیکن ایک پروجیکٹ بنا کے میں دیتا ہوں آپ کو, یہ نان سینس باتوں پہ 6 مہینے الجھا دیا جاتا ہے کسی بھی جانب سے, تو اٹ مینس کہ آپ کے ساتھ میسڈ ہو رہا ہے. 6 مہینے بعد یہی لوگ کسی اور ملک میں جا کے وہی پروجیکٹ دے کے نیشنلٹی لے لیں گے. پھر کولن پاول والی بات آ گئی. لیکن پھر بھی آج 20 سال بعد بھی ان کو غیرت نہیں آ رہی ہے کہ یہ غداری کس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جو انسان ان کی بہتری کرتا ہے اسی پہ الزام آ جاتا ہے, اسی کی ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے, اسی کو خوار کیا جاتا ہے, اسی کو پریشان کیا جاتا ہے, اسی کو سسٹم سے باہر رکھا جاتا ہے, اور کروڑوں لوگوں کی جو بہتری ہے وہ بہتری سے محروم رہ جاتے ہیں. ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آج بھی ہمارے لوکل ڈومیسٹک لوگوں کے حالات نہیں بدلے. کہ مطلب کہ اگر مہینے کے اینڈ پہ انسان کی اتنی کمائی نہ ہو ایز انڈیویجول کہ وہ تھوڑی سی سیونگ کر سکے. ٹھیک ہے جی, اور یہ مثالیں دے رہے ہوں کہ دنیا کے ترقی کر گئی اور ہم پیچھے رہ گئے, اور یہ منافق ہیں. یہ دوسری مثال یہ دے رہے ہوں کہ معیشت گڑبڑ کر گئی ہے, تو یہ مطلب کہ یہ لاجیکل بات نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. کہ کیوں بھائی آپ لوگوں کو عہدے کی اختیارات کیوں دیے گئے, رولنگ کیوں دی گئی ہے اگر معیشت گڑبڑ کر گئی ہے؟ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہیوج انٹرنیشنل ڈیٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی, قرضے لیے ہیں. آپ نے ہیوج جو ہے وہ ٹیکس امپوز کر کے عوام کا سب کچھ لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور عوام کی انفلیشن انکریز کر کے آپ نے عوام کو نقصان پہنچایا ہے. تو آپ نے سارا پیسہ نکال کے امریکہ کو سپر 1 بنا دیا, لیکن آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آپ اپنے ملک کو اپ گریڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کی حالت آج بھی نہیں بدلی ہے. کیوں نہیں بدلی ہے؟ کیوں غریب رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے ان کو؟ کیونکہ وہ لوکل لوگ تھے. کیا ہمیں پاکستان سے پہلے بھی اور آج بھی پنجاب میں دیکھ لیں, ہمارے پنجاب میں, پاکستان پنجاب میں, آپ دیگر صوبوں میں دیکھ لیں, جی بی کی حالت دیکھ لیں, گلگت بلتستان کی, کہ کتنی غریبی ہے وہاں. تو یہ, اور اگر بہتری نہیں ہوگی, گورنمنٹ بہتر نہیں ہوگی یا بزنس مینس بہتر نہیں ہوں گے, دونوں ہی سیکٹر اگر بہتر نہیں ہوں گے تو اس نیشن کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سب کو ایکولی سوچنا چاہیے, بہتر سوچنا چاہیے, اور ابھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, نو ڈو مور. اور ہمیں اپنے بزنسز میں, ہمیں اپنی حکومت میں, اپنے سارے انفراسٹرکچر کو ری ڈیولپ کرنا چاہیے اور ری گروتھ کرنی چاہیے, اور اس میں ڈو مور کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو بیسٹ کیسے بنانا ہے. دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ملک بھی تو ہیں, ہم کیوں ترقی نہ کر سکے؟ دنیا کے 9 ایٹامک پاورز میں سے ہم کیوں غریب رہ گئے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لوگوں نے ترقی حاصل کی, انہوں نے اپنا ملک بنا لیے, اور ہم غریب رہ گئے. کیوں رہ گئے؟ آپ نے اپنا قانون مضبوط کیا ہوتا. لوگوں کو غریب رکھنے سے بہتری نہیں آتی ہے کہ وہ اپنی نجی ضرورتیں, اور اچھے لوگ بھی اپنی بیسک نیڈز پوری نہ کر سکیں. قانون کی بہتری سے بہتری آتی ہے, اور قانون بہتر ہو پورا ملک بہتر ہو جائے گا. اور یہ اگر آپ ایک انڈیویجولی سوچیں گے تو اپنا نقصان نہیں کریں گے, پورے ملک کا نقصان کریں گے. اگر آپ قانون کے حوالے سے, اگر آپ اس لیے اس کو اپ گریڈ نہیں ہونے دے رہے کہ کوئی آپ کو سلیوٹ مارنا نہ چھوڑ دے, خواہ وہ کوئی لوگ بھی ملوث ہیں یا ملوث تھے پاسٹ میں بھی, آج سے 50 سال پہلے بھی, یا 60 سال پہلے, یا 75 سال پہلے, یا 20 سال پہلے, یا 40 سال پہلے, جو جس سٹیج سے گزر کے لوگ آئے ہیں, آگے چلتے گئے ہیں, جتنے بھی لوگ ملوث تھے جنہوں نے اس ملک کے پولیس کے سیٹ اپ کو بیسٹ نہیں ہونے دیا, یہ سب کے سب اس قوم کے ساتھ ظلم کرتے رہے. آج سے مجھے یہ بتایا گیا تھا, ریگارڈلیس آف اینی پارٹی افیلیشن اور اینی پرسنلزم, کہ آپ تاریخ پڑھیں, آپ ہسٹری جانتے ہوں گے کہ بھٹو کے بارے میں ہم نے انفارمیشن تھی کہ بھٹو جو ہے وہ پولیس کا سسٹم بہت بیسٹ کرنا چاہتا تھا. لیکن انہوں نے اس پہ الزام لگایا, جھوٹا الزام لگایا, کہ بھٹو چاہتا ہے کہ پولیس کے جو نہیں ہوتے وہ آرموررز جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ GHQ پہ چڑھا دے. انہوں نے بھٹو کو پکڑ کے پھانسی دے دی. کس طرح کے, مطلب کیسی ذہنیت کے لوگ رولنگ کرتے رہے کسی بھی اسٹیج پہ.
اگر بھٹو اس وقت پولیس کا ہی سسٹم بیسٹ کر جاتا نا، وہ امریکہ کے لیول پہ بیسٹ کرنا چاہتا تھا جیسے آج امریکہ کی پولیس ہے. دیکھیے ترقی کی ہے نا پھر انہوں نے، آج دنیا میں سپر پاور ہے، نمبر 1 ہے اکانومیکلی بھی. بھٹو وہ نمبر 1 وہ پولیس کا سسٹم نمبر 1 کرنا چاہتا تھا، اور اگر وہ کر جاتا اسی وقت تو آج پورا ملک میں حالات بہتر ہوتے. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بھی اسی وقت سے یہ گند چلا آ رہا ہے، یہ بہتر خود نہیں ہونے دے رہے اس ملک کو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج سے 40-50 سال 75 سال پہلے آبادی کے تناسب یا کنسٹرکشن کا تناسب ڈفرینٹ تھا. تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرتے، آپ نے اپنی گورنمنٹ کے ایسٹ سیل کر دیے. آمدن نہ ہوگی تو آپ اس کا بہتری کیسے کریں گے، عوام کی بہتری کیسے کریں گے؟ اگر آپ کی ایک منسٹری ایک ملک چلائے گا یا قرض کے پیسے سے چلے گی تو وہ ملک اپنا جو ہے نا وہ لا امپوز کرائے گا، اپنی سوچ امپوز کرائے گا، کیونکہ آپ اس کے غلام بن گئے ہیں. آپ اس سے قرض لے کے یا اس سے خیرات لے کے. تو آپ نے خود کیوں نہیں بہتری کی کہ ہم اپنی ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو تو انڈیپینڈنٹ رکھیں. گورنمنٹ کا اپنا، ہماری اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، ہمارے دیگر جو آپ اپنے بزنسز چلائیں، لیکن آپ جو گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو تو چلنے دینا ایٹ لیسٹ، تاکہ گورنمنٹ کو انکم ریونیو آئے. گورنمنٹ آگے اس سے اپنی منسٹریوں کو ایٹ لیسٹ پے تو کر سکے، اپنی منسٹریوں کو تو پے کر سکے، جو تنخواہیں ہیں، جو مراد دی جاتی ہیں، جو دیگر سیٹ اپس ہیں ان میں ان کو ری پے کرے. تاکہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جو انڈسٹریلسٹ ہے اور عوام ہے دونوں پہ، جب گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو دونوں پہ ٹیکس کا بوجھ کم ہو جائے گا. یہ انڈسٹریلسٹ پہ بھی ٹیکس کم لگائیں گے، یہ کنزیومر پہ بھی ٹیکس کم لگائیں گے، جس سے بزنس گروتھ بھی ہوگی، بزنس کی سیل میں اضافہ بھی ہوگا، عوام کی پرچیزنگ ایبلٹی بھی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. تو سب کا فائدہ ہو گیا نا. تو یہ مس مینجمنٹ ہے ہیوج لیول کی، آپ لوگوں نے بہت بڑا میسٹ کر دیا اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ. باقی یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بہتری ہو، اور ہم خود ٹیلنٹڈ لوگوں کو چوز کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو اپنے پیڈ رکھیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کو ان کی ایڈوائزز پہ، بیسٹ ایڈوائزز پہ عمل کر کے آگے چلیں تاکہ ہمارے لیے بہتریاں ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو اگر آپ کو ہمارے ملک کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کو ہر سٹیج پہ، اسپیشلی گورنمنٹ کی سٹیج پہ، کیونکہ اگر آپ ایک بندے کو، ایک نااہل کو آپ رولر بنا دیں گے تو وہ آپ ہی کے بزنس کو میسٹ کر دے گا اوپر جا کے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں تو بڑے ظرف کا انسان ہوں، وسیع ظرف رکھتا ہوں. میں اس سوچ کے ساتھ چلتا ہوں کہ سب کی بہتری ہونی چاہیے، سب کا روزگار چلنا چاہیے، اور میسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سے کام ہیں جو ہمیں ہر چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں مزید، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں مزید 7000 سے زیادہ پروجیکٹ ہیں جس پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں اپنے سائنس کے حوالے سے یا دیگر جو کچھ بھی ہے، اور وہ میرا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ریسرچ کرنے کا، لیکن میں اس کے لیے بھی مجھے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے جی. لا میسٹ ہے ہمارے ملک کا، ایک قانون نہیں بنا سکے، 1861 کے پینل کوڈ پہ چل رہے ہیں، اپنے ملک کا ایک انڈیپینڈنٹ لا نہیں بنا سکے. دوسروں کی کاپی کر کے وہ کیا کیا انہوں نے، وہ عورت بل پاس کی ہے دوسروں کی کاپی کر کے، اور ابھی ٹرانسجنڈر بل پاس کیا امریکہ کی کاپی کر کے. بھائی یار، تم اپنے لوگوں کا کیا اہمیت رہی جو آپ نے بیرسٹرز لیول کے اور علماء اور پڑھے لکھے اور ذہین اور ٹیلنٹڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کی کیا اہمیت رہی کہ اگر کاپی کر کے آپ قانون بنا رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے، اور وہ بھی قانون بنا رہے ہیں کہ جبکہ ہمارے ملک کا جو لوکل ویلیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ قانون ہمارے ویلیوز کے اگینسٹ ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل کرائم ہے کہ آپ وہ قانون بنائیں جو کسی دوسرے ملک میں بنا ہوا ہو آلریڈی، اور وہ آپ کے لوکل لوگوں کی ویلیوز کو ڈسٹرب کر دے. آج سے 100 سال پہلے آپ دیکھ لیں، یہاں امریکہ میں کی بہت سے اسٹیٹس میں اور یورپ میں بھی لمبے فراکس لگائے جاتے تھے، عورتیں کے ڈریس بڑے خوبصورت ہوتے تھے، ہیٹ ہوتی تھی، ہر سارا ڈریس ہوتا تھا بیسٹ. ٹھیک ہے جی. اور آج ہم آہستہ 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 روشن خیالی، فلان، دس دیٹ، لبرلزم، آج ہم کس نیرو مائنڈڈ سوچوں کی طرف جا کے ہم نے اپنے جو لوکل ڈریسز تھے ان کو تباہ کر دیا. پھر جب عورتیں دیگر، یعنی کہ ایسا لباس لگا کے بازار میں جائیں گی کہ جو لوگ دیکھیں ان کو، تو ڈیفینیٹلی لوگ دیکھیں گے ان کو. پھر عورتوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو دیکھیں گے. سو لہٰذا یہ ہمیں ایک پراپر بیلنس قائم کرنا چاہیے. میں عورتوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں، ان کی بہتری کی بات کر رہا ہوں کہ آزادی ہے، فریڈم ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ کو ڈومیسٹک ویلیوز کے مطابق آگے چلنا چاہیے تاکہ لوکل لوگوں کا جو کلچر ہے وہ خراب نہ ہو اور ان کی رسپیکٹ ویلیو خراب نہ ہو. جو مہمان آتے ہیں باہر سے، موسٹ ویلکم. آپ ان کو وہ
آپ کا جو ہے نا آپ کو وہ جانتے ہیں کہ آپ کا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کی لوکل ویلیوز کیا ہیں، کپڑے پہننے ہیں، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، لیکن ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے، مہمان ہیں جو مرضی پہن کے آئیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ہراسمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ مطلب اسی ظرف کے ساتھ چلنا چاہیے، جیسا کہ ہمیں آپ جو خود ہیں کپڑے پہنیں یا جو مرضی پہنیں، بیسیکلی انسان امپورٹنٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو مستورات کے حوالے سے جو پروٹیکشن لائن ہوتی ہے یہ ضرور رہنی چاہیے۔ اینی ویز یہ تو ایک الگ چیپٹر ہو گیا۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بزنس مینس کو مزید بہتر ہونے کے لیے مزید اسٹرگل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید بیسٹ کیسے کریں تاکہ ہم بیسٹ سے بریلینٹ کی طرف آئیں، نہ کہ بیسٹ سے ورسٹ کی طرف جائیں، جیسا کہ 2500 فیکٹریز کلوز ہو گئیں۔ تو یہ آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کیسے بہتری کرنی ہے، کہ آپ نے بہتر ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اور میں پھر ایک ریکویسٹ ہی سمجھ لیں آپ میری، یا آپ اس کو میری ایڈوائس سمجھ لیں، یا آپ اس کو میری جس ٹرم میں لیتے ہیں لے لیں، لیکن ذہین لوگوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، ان کو پیڈ ساتھ رکھیں، ان کو ان کا ہر حوالے سے ان کی کیئر رہنی چاہیے، تاکہ مشکل وقت میں یہی لوگ آپ کو بیسٹ گائیڈنس دیں گے، بیسٹ سولوشن دیں گے، بیسٹ ایڈوائس دیں گے، اور آسان حالات میں رکھیں ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ آسان حالات میں آج آپ کی فیکٹری کچھ چل رہی ہے، آپ کو ایک بندہ قیمتی آدمی، آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے۔ اٹ مینس کہ اٹیچ رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس میں کوئی وہ ایسی پروجیکٹ بنا دے آپ کو ایسا، یا آپ کا جو چل رہا ہے بزنس اسی کو ایسا اپ گریڈ کر دے کہ آپ کو مطلب کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ رہے، آپ کو مزید گروتھ ہو جائے، 1 سے 4 فیکٹریاں بنانے میں آپ کو پریشانی نہ رہے، لیکن حلال طریقے سے، گڈ طریقے سے، اچھے طریقے سے، نو ڈاجنگ، نو بےایمانی۔ یہ ہر چیز جو ہے جب مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو آپ سے انٹرنیشنل ڈیلنگ متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، آپ کو یاد ہے نا کہ جو ہوا تھا، انگریز نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے، ہمارے کیا بنیں گے۔ میر جعفر صادق دونوں کو انہوں نے خود گولی مار دی تھی کہ یہ انہوں نے اپنے کے ساتھ نہیں بن سکے، اپنے حکمران کے ساتھ یہ نہیں بن سکے، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ پھر آپ کو اگر آپ اس طرح چلیں گے ڈس لائلٹی سے، تو آپ کے لیے انٹرنیشنل پرابلمس بھی کریٹ ہوتی ہیں بعد میں، کیونکہ اگر آپ ابھی نہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے، ان دا فیوچر آپ کو پرابلم ہوگی 10 سال بعد، 20 سال بعد، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، نہ ہم سے کسی اور کا کچھ چھپ سکتا ہے، نہ کسی اور سے ہمارا کچھ چھپ سکتا ہے۔ سو ہمیں ایک پراپر طریقے سے بیسٹ مینجمنٹ سے چلنا ہی ہوگا اگر ہم نے بحیثیت کنٹری، بحیثیت قوم، بحیثیت نیشن ہم نے بہتری لانی ہے اور ہم نے خوشحالی کی زندگی کی طرف آنا ہے تو۔ لیکن یہ جو ڈھابا چلانے والی سوچ ہے کہ ڈھابا چل رہا ہے تو یہ اٹس نان سینس، اٹس تھرڈ کلاس سوچ، اور یہ اس ملک کو مزید ورسٹ کی طرف لانے کی سازش ہے، اور یہ آپ کی نیگلیجنس ہے کہ آپ یہ سوچ رکھ کے بیٹھیں کہ یار ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ ایز اے بزنس مین، ایز اے رولر، ایز اے حکمران، ایز اے کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی عہدے سے ریلیٹڈ ہیں آپ، کہ ہمارا گزارا چل رہا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ حلال میں رہیں، حلال کمائیں، اور عزت کے ساتھ رہیں، بیسٹ رہیں، اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں، اخلاقیات کا دائرہ نہ چھوڑیں، لوگوں کی جان، مال، عزت کا تحفظ سب سے بیسٹ اور سب سے ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح قومیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اسی طرح نیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، ملک اسی طرح ترقی کرتے ہیں، قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں۔ ادروائز جو لوگ بےایمانیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بےایمانیاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں نے تو ساری زندگی اپنی اصول اور کوشش کے ساتھ بیسٹ کوشش کی ہے کہ میں بیسٹ لوئل طریقے سے چلوں سب کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، لیکن جب ایک طرف ایک کرمنل مائنڈ آدمی ٹکرے تو پھر اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں بھی اس کو اسی لیول کا جواب ہوتا ہے کہ یار کہ میں جو ہے نا وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میں سب پک ڈنڈیوں سے ہو کے آج اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ جو دوسروں کی بہتری سوچ رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کو سب گڑبڑز جتنی بھی ہیں ان کا ادراک ہے، پتہ ہے، اور اس کو ایکنالجمنٹ ہے کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اللہ نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب کہ میں پھر آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں میری عاجزی کے ساتھ کہ میں اپنا تعارف کرانے کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس لیول سے بات کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے کون ہے، آپ کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ نے کس سینیریو میں بات کیا، آپ نے تکبر میں بات کیا، آپ نے
ڈسرسپیکٹ میں بات کیا، آپ نے بےایمانی کرنے کے لیے بات کیا، یا آپ نے بندے کو ڈرخانے کے لیے بات کیا، یا آپ نے بندے کو سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے بات کیا، یا آپ نے بندے کے لیے ہرڈلز کریٹ کرنے کے لیے بات کیا، یا آپ نے اس کو یہ میسج دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو. تو یہ ایک ساتویں حص ہوتی ہے جو دنیا کے 1% لوگوں کو نہیں 0.1% لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ دنیا میں صرف 6 حصے ہیں، اور چھٹی حص جو ہوتی ہے اس کو 6 سینس بولتے ہیں، اور وہ بہت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بیسٹ 6 سینس ہے، اور جو ٹاپ لیول کی 6 سینس ہے وہ وہی ہے جس کو 6 سینس بولتے ہیں، چھٹی حص بولتے ہیں جس کو. لیکن سیونتھ سینس ہے وہ دنیا میں میں نے ہسٹری ریسرچ بھی کی، غور بھی کیا پورے ورلڈ پہ، کہ وہ صرف فیو پیپل کو ملتی ہے، اور وہ کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جو کئی ہزار سال بعد آئے یا کئی لاکھ سال بعد آئے، کوئی ایک ہی چلتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب کو دی جاتی ہے. اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، انسان کا اس کا اپنا کوئی بس اختیار نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا ہوتی ہے. اور ایز اے بلیور ہم سب کو اس پہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف ایک دن. تو ہمیں بلیو رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسا سیٹ اپ ہو کہ نہ وہ بیچارے اپنے کام کے، نہ آپ کے کام کے، نہ سسٹم کے کام کے، اور نہ کروڑوں لوگوں کی بہتری ہو سکے، یا رک جاتی ہے نا. پھر اگر پراپر وسائل نہ ہوں، پراپر ریسورسز نہ ہوں، پراپر ایک فورم نہ ہو، تو سب کی بہتری رک جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سسٹم سے باہر بھی نہ رکھیں، اور ان کا جو نالج ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کو بھی فائدہ دیں. یہ نہیں کہ صرف فائدہ آپ نے خود اپنا اٹھا لیا، ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. یعنی کہ مطلب کہ ہر بہتری کا کام جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ دیتا ہے. اس کو نیگیٹو سنیریو یا نیگیٹو ایکسپیکٹ میں نہیں لیا جانا چاہیے. میرا بہت سا ورک جو ہے جو عوامی فلاح کے حوالے سے ہوتا ہے، کہ عوام کی جو لائف ہے، یا مینرز یا جو ان کی بہتری ہے، یا ان کی جو لائف سٹائل ہے، یا وہ کیسے اپ گریڈ ہو اچھے مینرز کے ساتھ، تو یہ میرا فری ہوتا ہے. لیکن جو میں نے ریٹن یا جیسے بھی میں نے کہا کہ مجھے پیڈ چاہیے، کہ اس کے جو میں نے پروجیکٹ بنایا ہے کہ مجھے اس کی پیمنٹ چاہیے، سو اٹ مینس کہ اسی کی ہی پیمنٹ چاہیے مجھے، جو میں نے پروجیکٹ آپ کو دیا اور کہا کہ مجھے اس کی پیمنٹ کریں. اور میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نے کس کو پیمنٹ کا کہا ہے اور کس کو نہیں کہا ہے. اینی ویز لیکن یہ آپ کو خود ایک اور بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ خود بخود آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بندے نے ہمارے لیے بہتری کی ہے، ہم اس کے لیے بہتری کریں. اور یہ آج کی ضرورت ہی پیسہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسی گندی پالیسی چلی ہے. آپ نے ایسے نااہلوں کو لگایا، خواہ وہ جہاں بھی لگے، جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کو غریب کرنا شروع کر دیا. جن کے پاس کچھ تھا نا، ان کو غریب کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان لوگوں کی بہتری نہیں ہو سکی جن کے پاس کچھ نہیں تھا. اور بہت سے ہمارا ملک میں ایسے سیٹ اپ ہے کہ ایک بندہ بہت سے لوگوں کی بہتری کر سکتا ہے، لیکن اسی کی بہتری نہیں ہونے دی جاتی، تو پھر کروڑوں لوگ اس کی محروم رہ جاتے ہیں ان فائدوں سے. سو لہٰذا ہمیں یہ جو ہے نا ایک بیسٹ پالیسی بنا کے چلنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی لائف جو ہے وہ بہتر کر سکیں، اپنے بزنسز بہتر کر سکیں. اور قانون مضبوط ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بزنسز بھی بہتر ہوں گے، آپ کو بھی پروٹیکشن رہے گی، آپ کے باقی سیٹ اپس کو بھی پروٹیکشن رہے گی. اور وسیع ظرف اور وسیع نالج کے ساتھ چلنا یہ حکمت ہے آج کے دور کی. اور آپ کو لازمی جو ہے نا وہ آنیسٹ، ذہین اور ٹیلنٹڈ اور بیسٹ لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی لیول پہ چلایا جائے. تھینک یو جی، السلام علیکم.